بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم مذہبی اور روحانی سکالر محترم حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب سجادہ نشین آف گولڑا شریف جو ہمارے ساتھ مانچسٹر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، اللہ کا فضل۔ اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور کس طریقے سے اس روحانیت کو فروغ بخشا؟ شکریہ رانا صاحب۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ عربی، فارسی، اردو باقاعدہ یہ زبانیں میں نے پڑھی ہیں اور 15 سال کے عرصے میں اس کورس کو، درس نظامی کو میں نے مکمل کیا۔ میرے استاد حضرت مولانا فتح محمد صاحب جو سون سکیسر کے تھے، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، وہ میرے استاد ہیں۔ میں نے تعلیم وہاں حاصل کی اور پھر حضرت قاری محبوب علی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرأت کا فن پڑھا ہے، تجوید کا، یا وہ بھی 6-7 سال میں نے قرآن شریف کی مشق کی، اور میں بحمداللہ قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ صحیح۔ اس روحانیت کے فروغ کے لیے جس طرح حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، تو آپ شاعری سے بھی کچھ شغف رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میرا شغف تو بس یہ فطری ایک ذوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیعت ہوتی ہے شاعری، شعر و ادب جو ہے، تو بس یہ چلتے چلتے پھر ذوق بڑھ گیا غزل میں، ربائی میں، قطعات میں، مسدس میں، مخمس میں، اور پھر خصوصاً رباعیات، میری فارسی رباعیات 300 کے قریب چھپیں، جو اہل زبان نے یونیورسٹی میں یعنی تہران میں اس کو BA کی کلاس میں بھی انہوں نے میرے جامی اور حافظ کے ساتھ میری رباعیات کو بحمداللہ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ کتنی زبانوں میں آپ نے یہ جو شاعری کی؟ میں 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں۔ جی عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سرائکی، اور ہماری جو علاقائی زبان ہے پٹھوار کی، اس میں بھی ماشاءاللہ۔ تو اس طرح بس اس میں کچھ پسند کریں گے آپ کچھ سنانا؟ یا میں ابھی آپ گفتگو چلائیں پھر میں انشاءاللہ۔ اچھا حضور، ہم جب بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تو تصوف میں جو مقام اور جو شخصیت اقبال نے پائی ہے، اس کے بعد ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں اس پائے کا نام نظر نہیں آتا۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات؟ بڑا معقول سوال ہے آپ کا۔ اصل میں علامہ اقبال مرحوم جو ہیں، ان کی شخصیت بڑی گہری اور ہمہ گیر قسم کی شخصیت کے حامل ہیں وہ، اور ان کو جو روحانی اور قلبی ایک مناسبت ہے، ہر مسلمان کو ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بالخصوص، اور صوفیاء کرام میں سے بالعموم حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جو ان کو ایک خاص تعلق تھا علامہ اقبال کو، اس کی وجہ سے رومی کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو بڑھایا، اور وحدت عالم یعنی انسان جو ایک معاشرہ ہے مختلف ادیان کا، مختلف مذاہب کا، تو اس میں جو وحدت، جو رشتہ ہے اکائی کا، وہ انسانیت ہے۔ رومی کا، صوفیاء کا یہی فلسفہ ہے کہ مذہب اور ملت کو چھوڑ کر جو انسانی رشتہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب انسان ہیں، تو اس ناطے سے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ حق تلفی ان کی نہ کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور مواخات کے ساتھ انسانی رشتے سے
زندہ رہا جائے، یہ صوفیزم اور صوفیاء کا مسلک ہے۔ تو علامہ اقبال نے آپ جہاں دیکھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی است، کہ آدمیت کیا ہے؟ تو یہ احترام ہے آدمی کا، جو دوسرا انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ جیسا ہے، شکل صورت میں، شباہت میں، عادات میں، اکثر خصائل میں ملتا ہے، تو اس کا احترام آپ بھی کریں، وہ آپ کا احترام کرے۔ تو باہمی جو اخوت ہے، احترام ہے، یہ ہے۔ اور یہ فلسفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے میں بھی اصل تو آپ میں پایا جاتا ہے، پھر اس سے صوفیاء نے، بالخصوص رومی نے لیا۔ تو رومی سے علامہ اقبال براہ راست متاثر ہیں۔ حضرت صاحب، ہم اسلامی تصوف کو کس طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں؟ ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ لازوال قوتوں کا حامل ہے، اور اس سے ہم کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ صوفیہ اکرام بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرہ اسلام میں مختلف لوگوں کو لے کے آئے، ہندو مسلمان ہوئے، سکھ مسلمان ہوئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اسلامی تصوف کے فروغ کے لیے؟ ہم کس قسم کی کوششیں اور کاوشیں کریں کہ ویسا ہی پھر سے ہو جائے؟ شکریہ رانا صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم اور وقی سوال ہے۔ اس سلسلے میں بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن میں اس کو مختصر لفظوں میں کوشش کروں گا سمیٹ کر بیان کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جب انسان اپنے وجود پر نافذ کرتا ہے نا، تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب شریعت کو آپ اپنے وجود پر نافذ کریں گے، جو قرآن کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، فرمان ہے، اس کا آپ پوری مکمل طور پر اطاعت کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک جلا پیدا ہوگی، ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک چمک پیدا ہوگی، ایک نور پیدا ہوگا۔ تو اس نور کو نور معرفت کہتے ہیں، جس کو آپ روحانیت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ روحانیت چیز کیا ہے؟ یعنی لفظوں میں آپ جب وہ سوال کرتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب تو شاید میں خوشہ چین ہوں کتابوں کا، بزرگوں کا، تو شاید میں کچھ پیش کر سکوں۔ بڑی مشکل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی صاحب فکر ہو تو میں ان کے لیے بھی یہ سوال پیش کروں گا کہ ان کا بڑا وقی سوال ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب مشرکین نے حضور سے پوچھا روح کے متعلق، تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ اے میرے محبوب، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھیں گے کہ ذرا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ روح کیا ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو امر رب کا نام ہے روح۔ جب امر رب کا تعلق انسان کی باڈی کے ساتھ رہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب وہ حکم ختم ہو جائے، واپس لے لیا جائے، تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک امر رب ہے۔ تو اس روح سے ہی روحانیت نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح کا پتہ نہیں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو روحانیت کا آپ ایکسپلین کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو واضح کس طرح کر سکتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ایک تماشا ہے، ایک فراڈ ہے کہ روحانیت کا لفظ اتنا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، کھوکھلا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک معنویت ہے۔ اور آپ نے جو اس کا جواب پھر کسی وقت انشاءاللہ میں دوں گا کہ روحانیت کیا ہے، جو کچھ میں سمجھ سکا۔ تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نافذ کرتے ہیں اپنے آپ پر شریعت، تو آپ کے اندر جو جلا اور ایک نور پیدا ہوتا ہے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، جی، تو وہ انسان کے اندر خوارق عادت چیز پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آپ کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے انسان کا، پھر وہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعبدہ بازی، جس طرح آج کل شعبدہ باز ہوتے ہیں، یہاں بیٹھ گئے اڈے پہ، وہاں بیٹھ گئے، ایک تماشا بنا لیا۔ آج کل تو کرامتیں کسی کو دے دی جائیں تو لوگوں کی جیبیں بھی خالی ہو جائیں، بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بٹوئے ان کے پاس ہوں، ہے جی۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کرامت دی نہیں جاتی۔ کرامت کے وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں کہ جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گزاریں اور چھپ کر وقت گزاریں اور بڑی خلوت میں وقت گزاریں
اور نمود و نمائش میں اس طرح نہ آئیں کہ جس طرح ایک دکاندار بیٹھ جاتا ہے جی، جس طرح آج کل ایک دنیا شروع ہے، تو اس طرح لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس جو گیا وہ پھر اللہ نے اس کو شفا ہی عطا فرمائی، وہ بیمار واپس نہیں آیا، ماشاءاللہ، بیمار واپس نہیں آیا، اللہ نے اس کو شفا اللہ نے دی، خواجہ صاحب نے نہیں دی، شفا اللہ نے دی، لیکن خواجہ صاحب کی گزارش اس طرح اس میں قوت تھی، وہ نیاز تھی، وہ عاجزی تھی ان کی گزارش میں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اکابر کے جو گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ یہ اپنے کرم کی وجہ سے، کوئی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی بات ضروری سنیں۔ یہ حضرت صاحب یہ درگاہی فیض جو ہوتا ہے، درگاہی فضیلتوں کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درگاہوں پہ جو لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ کس قسم کے فیض و برکات لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کس طریقے سے حاضری دینی چاہیے اور کس طریقے سے درگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بارے میں، ان فیض و برکات کے بارے میں کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل درگاہوں میں یہ جو صورتحال دیکھی جاتی ہے، تو میں زائرین سے اور جو مختلف درگاہوں کے متوسلین ہیں، ان کے مرید ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اصل میں جو شخص کسی درگاہ پر جاتا ہے تو وہ پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، صحیح، مجھے کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے مجھے۔ صحیح، اگر فائدہ ہے، اب جو آدمی دفن ہو گیا وہ سامنے تو نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کہ ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیم ملے گی۔ درگاہوں پہ ویسے جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، وجہ اللہ کی ہے یا رسول کی ہے، تو جہاں سے آپ کو اللہ اور رسول کی تعلیم براہ راست حاصل ہو اس درگاہ پر آپ جائیں، پیر صاحب سے ملیں، پیر صاحب آپ کو لیکچر دیں، پیر صاحب آپ کو خود سمجھائیں، ہیں جی، مولوی حضرات تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں، پیر صاحب خود سمجھائیں، درس دیں، جس طرح ہمارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب درس دیا کرتے تھے، فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے، اب بھی مشائخ باز دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصل فیض ہے، یہ اصل فیض ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور آپ کی جو ذات ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ آپ کا ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کوئی از خود چیز بذا نہیں کر سکتے۔ صحیح بات، خانقاہ حضور کے دربار شریف کا ایک دھندلا سا عکس ہے، دھندلا سا عکس ہے، مکمل طور پر تو نہیں، جو تھے وہ گزر گئے، اب جو ہیں وہ دھندلے سے دھندلے بھی رہے، ختم ہو گئے۔ تو اس میں جو ہے نا جی کہ آپ جتنا وہ حضور کی سنت، قرآن، حدیث، آپ کے ارشادات، اس سے آپ تعلیم دیں، یہ روحانی فیض ہے۔ اس میں حضرت صاحب قطع کلامی کہ یہ جو وہاں پہ درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کے قرآن کریم کوئی وتین پڑھ رہا ہے، کوئی واللیل پڑھ رہا ہے، کوئی مختلف قرآنی آیات پڑھ رہا ہے، اس سے بھی فیض و برکات میرے خیال میں جنم لیتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ یہ اسپریچل فریگرنس ہوتی ہے، روحانی خوشبو ہوتی ہے جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، تو آیا اس سے بھی فیض و برکات تو وہاں پہ ظاہر ہے جی، اللہ کا کلام ہے، اور ہر آیت اور ہر صورت اپنے خواص، اپنے اندر خواص لیے ہوئے ہے، ہر آیت کے خواص ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ خیال میں رہے کہ اگر کوئی میرے بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو لاکھوں مریدوں کے پیر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ جذبہ توحید اور عشق رسول کی دولت رکھی تھی، لازوال دولت، جس سے جو آج میں بول رہا ہوں یہ انہی کے فیضان کا صدقہ ہے۔ تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے چلے ہیں، یہ جتنے آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں، اس سے اللہ قابو نہیں آ سکتا، کہ آپ معاذ اللہ کمانڈ ڈالیں جس طرح قابو کرتے ہیں کسی کو، تو یہ کوئی جن تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ تو خالق کائنات ہے۔ تو اس طرح آپ ان وظائف سے اور ان چیزوں کے پڑھنے سے، یا یہ کر کے کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جناب وہ معاذ اللہ مجبور ہو جائے کہ آپ کا وہ کام کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، قادر کل ہے، جو چاہے کرے، وہ کسی کی دھونس لپیٹ میں نہیں آتا کہ کوئی وظیفہ بھی پڑھے آپ تو اس کے مجبور ہو کر وہ آپ کا کام کر دے گا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔
نہیں اس کی تو آپ اس کی رضا کے لیے پڑھیں، ماشاءاللہ اس کی رضا کے لیے پڑھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اب مالک مجھ پر کرم فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ میں اسی کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے مالک میری فلاں حاجت روا فرما، میری فلاں حاجت رفع فرما، ماشاءاللہ۔ پوری فرما، یہ توقع رکھنا اور بات ہے۔ اور یہ جس طرح دم منتر کر کے اور جس طرح مختلف وظیفے بتاتے ہیں، کئی لوگ، کئی پیر تو اتنے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں، عورتیں خاص طور کیونکہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہ وہ پیر صاحب جبے کبے والے دیکھے، انہوں نے بولتے بالتے انہوں نے کہا یہ بڑا مشکل کشا پیر ہے، ماشاءاللہ یہ تو میری حاجت پوری کر دے گا، حالانکہ بیچارہ وہ کیا مشکل کشائی کرے گا، وہ خود محتاج ہے اللہ کا۔ اصل میں قرآن کریم میں ہے نا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں رستہ بھی تو بتایا نا کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وذکر اللہ کثیرن، جا کثرت ذکر جو ہے نا جی، وہ اپنے اندر جو دنیا پیدا کرنی ہے ہم نے، ایک روشنی، تقوی اور مضبوطی اس کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ کئی لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفے عورتیں اور مرد پڑھتے ہیں، ہمارے درگاہ میں گولڈیشی میں آتے ہیں، ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ جناب پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا جی؟ وظیفہ اتنا پڑھا، پڑھ کے عورت پاگل ہوگی، لڑکا پاگل ہو گیا۔ تو وظیفہ پڑھنے سے وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے، تو ولی وظیفے پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز ہے، وہ کسی منزل پہ پہنچا دے تو پہنچا دے۔ آج کے دور میں حضرت صاحب یہ جو تفرقہ بازی یا ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی، ٹیررزم، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے، ہم کہاں تک اس میں ہماری شمولیت ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اس پہ آپ روشنی ذرا۔ رانا صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس دور سے متعلق ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور سمجھا ہے، اخبارات عالم جتنی خبریں ہیں دنیا کی اور تمام ذرائع سے، جو میری اپنی سمجھ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بین الاقوامی تصادم ہے، بڑی قوتوں کا بڑی قوتوں کے ساتھ، تو اس میں پھر چھوٹے لوگ ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو چھوٹی قومیں ہیں، کمزور ہیں، تو اصل میں ان کے مفادات اور مقاصد اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ ایک جو تصادم ہے، جو تقابلی وہ صورت بنی ہوئی ہے، یہ ان قوتوں کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مذاہب میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مذہب جو ہے، اس کا کون سا شعبہ ہے جو زیادہ جذباتی ہے، شدت پسند ہے، پھر ان کو آپس میں لڑانے کی ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ شیعہ سنی کو لڑا دیا، فلانے مسلک کو فلانے کے ساتھ ملا دیا، لڑا دیا، تو اس وجہ سے یہ اپنے وہ بڑے کراتے ہیں سارے کام۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ تشدد پسند جو مسئلہ ہے، جو متشددین ہیں، جو انتہا پسند لوگ ہیں، انتہا پسندی کا جواز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ سارا معتدل نظام ہے، اعتدال کے ساتھ چلیں، کوئی تشدد نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، ہر شخص کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی، آپ ادھر جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ادھر جانا چاہیں۔ تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو آپ دھونس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں منوائیں کہ یہ میری بات مانو؟ آپ دلیل کے ساتھ بات پیش کر دیں، اگر جتنے اس میں وزن ہوگا، اس میں قوت ہوگی، معقول آدمی اس کو مان لے گا۔ صحیح بات۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ ایک مسلمانوں کے وہ ذمہ اس لیے لگتا ہے، میرے خیال میں، میرا اپنا نظریہ ہے، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں فرقہ واریت کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ وہ پھر نکل آتے ہیں سڑکوں پر کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پھر دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یعنی ہمارے لوگوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے،
ان کو حوصلے اور دانائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پھر سب بات کا پہلو ذرا سا بدلتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا کہ آپ نے عربی، فارسی اور اردو کا باقاعدہ مطالعہ کیا، باقاعدہ اس کا ایک کورس تھا، یقیناً آپ کو اتفاق ہوا ہوگا تاریخی کتب کے مطالعے کا بھی، تو تاریخ کی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ولید بن عتبہ اور مروان، یہ جو دو شخصیات ہیں ان کی تاریخ میں کیا حیثیت ہے، ان پہ کیسے آپ روشنی ڈالیں گے؟ ولید بن عتبہ اور مروان، اچھا، تو ان کو یعنی ہم کس حیثیت سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ان کی کیا حیثیت ہے تاریخ میں، ان کے تعلقات دیگر صحابہ کے ساتھ یا تاریخ میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تو بنو امیہ کا سے تعلق ہے، اور بنو امیہ میں آپ کو پتہ ہے پھر ایک امارت کا سلسلہ ہے، خلافت تو حضرت امام حسن تک رہی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ امارت شروع ہوا، اور ان کے جو تاریخی ہمیں حیثیت ہے، کس نقطہ نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے یا ان کا مطالعہ، ان شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، کس نقطہ نگاہ کے ساتھ؟ یعنی یہ کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح صحابہ کی شخصیات ہیں، کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک مثالی شخصیت ہے، ہیرو ہیں، صحیح، یہ اس انداز کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح، آپ صحابہ کی ذات بڑی ہے، شخصیات بڑی بڑی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کی طرف کیا توجہ کی ضرورت ہے؟ حضور کی سیرت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے 1,24,000 صحابی ہے۔ تو تابعین کی پھر اتنی بڑی سعید بن مسیب اور بڑے بڑے پھر آپ کے اہل بیت کی فہرست جو ہے، امام محمد باقر اور امام زین العابدین، حسن مصنع، عبداللہ الماز، نفس زکیہ، محمد ابراہیم، یہ اتنی اہل بیت کی جو اکابر اور جعفر امام محمد باقر، یہ اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں کہ یہ تو اپنے آپ ان میں کھو جائیں گے، آپ ساری عمر نکل ہی نہیں سکتے کہ اور کی طرف کسی کی طرف دیکھیں۔ جی، دیگر ممالک میں جا کر کے، خاص طور پہ میں یورپی ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گا، اسلام کی ترقی اور ترویج اور اس کی اشاعت یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور کون کون سی کوششوں کی، کس جدوجہد کی ضرورت ہے دیار غار میں رہتے ہوئے اس کی ترویج کی اور ترقی کی، کون کون سے طریقے اختیار کیے اس میں یہ بڑا آپ کا ظاہری تو بڑا آسان سا سوال ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے یہ ہم اپنا کردار دوسری قوموں کو دکھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا نام کے مسلمان ہیں یا کام کے بھی ہیں؟ ہمارا کردار دیکھیں گے، ہمارا نظم و ضبط دیکھیں گے، تو آپ دیکھ لیں، آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں، انگلستان میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، میں جتنی بار بھی آیا ہوں، میں ان کے نظم و ضبط سے، ان کے ایک جو صفائی ہے، ہر ملاوٹ نہیں ہے، جو چیز اندر ہے وہی باہر لکھی ہوئی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہم میں ہوتی، یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں درس دیا، تو ان لوگوں نے یہ اپنا کر آج دیکھیں کس ترقی اور کس مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے۔ حضرت صاحب پھر اس طرف آتے ہیں، روحانیت کی طرف۔ یہ جو پیران عظام ہمارے ہیں، یہ دم کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب بہت سے پیر حضرات بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، اور میں بھی ایک بڑی معتبر درگاہ کا فرد ہوں، اور میرے دادا بہت ایک شخصیت کے حامل ہیں جن کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، جو ایک بہت بڑے مرکۃ الآراء شخصیت کی ان کی شخصیت ہے، ذات ہے، علم میں، فضل میں، کمال میں صرف پیر نہیں تھے، وہ بڑے چوٹی کے علامہ اور فاضل انسان تھے، صرف گدی پر نذرانے بٹورنے والے پیر نہیں تھے، غیر مسلموں کو بھی انہوں نے بڑی ہدایت اور مقام دیا۔ تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، صحیح ہے، بالکل، میں بڑا کھلا آدمی ہوں، حقیقت ہے، اور میں قرآن اور سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا، ماشاءاللہ، صوفیاء کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے نا جی، مشکل کشا میں اللہ کو ہی مانتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو علی مشکل کشا کو جو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کرتے ہیں ضرور، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شاہ صاحب ہیں، پیر امام شاہ صاحب مرحوم، لودھراں ملتان کے قریب ہے، بہاولپور کے ساتھ ایک جگہ ہے، شہر ہے، تو پیر صاحب کے مرید تھے پیر امام شاہ صاحب لودھراں والے۔
وہ آئے, ان کے دانت میں درد تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, اپنی زبان میں ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے ڈاڈی پیڑے. تو اب پیر صاحب نے ان سے مہربانی کرتے تھے, وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے, مرید بھی تھے, تو اب انہوں نے زبان میں عرض کیا, تو پیر صاحب نے یہی لفظ ان کو کہا نا, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, یعنی ہائے سائیں میرے آقا بہت مجھے درد ہے, بہت درد ہے. تو یہی ان کا لفظ پیر میر علی شاہ صاحب نے دہرایا 3 دفعہ, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے. شاہ صاحب منہ کھولو, شف, دانت ٹھیک ہو گئے, اللہ نے شفا دے دی. شاہ صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے, انہوں نے کہا حضور یہ مجھے بھی اجازت دے دیں. شاہ صاحب نے کہا, پیر میر علی شاہ صاحب نے, کہ یہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے 3 دفعہ آپ کہہ کر لوگوں کو دم ڈال دیا کریں. شاہ صاحب جب تک زندہ رہے وہ دم ڈالتے تھے, کوئی پڑھتے نہیں تھے کچھ بھی, یہی لفظ پڑھتے تھے, اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہائے سائیں ڈاڈی پیڑ میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, اپنی زبان ہے آپ کی. وہ ایک شخص رو رہا چلائے جا رہا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں, ایک شخص کہہ رہا ہے یہی 2-3 دفعہ یہی لفظ کہہ کر اس کو پھونک مار رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ پھونک ڈالنے والا کون ہے اور وہ کس مقام کا ہے. ماشاءاللہ, بات یہ نہیں ہے. آپ سارا قرآن رکھ لیں, ایک مولوی صاحب پڑھتے رہیں, ایک پیر صاحب پڑھتے رہیں, وہ سارا قرآن پڑھ کے پھونک دے, میرے خیال شفا نہیں ہوگی. بالکل. ویسے بھی اللہ ساری دنیا کو شفا دیتا ہے, تو پیروں کی وجہ سے شفا نہیں دیتا, اپنے فضل کی وجہ سے. دیکھیں نا, جو پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, صحیح, وہ بھی تو کھا رہے ہیں, وہ بھی تو صحت مند چل رہے ہیں دنیا میں. صرف یہ تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا, یہ جو پھنسا ہوا ماحول ہے, تو اسی میں چلتا ہے. باہر دنیا, یہ جاپان کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, یہ سارے صحت مند پیروں کی دعا کی وجہ سے تو نہیں پھر رہے نا. جی جی, تو امیر ہیں پیروں کی دعاؤں کی وجہ سے امیر نہیں ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں ان کو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے, یہ کائنات کا نظام اس کے فضل سے چل رہا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا کی اور یہ دم ڈالا, تو یہ آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس مقام پر کہ جس کے لیے رومی نے فرمایا تھا کہ گفتہ اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود, کہ ایک انسان کامل پر وہ وقت آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر چل چل کر حضور سے محبت اور نیاز مندی اور اللہ سے ابدیت کا رابطہ رکھنے کے بعد, مسلسل جہد مسلسل کے بعد, وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ انسان منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو بولتا وہ ہے, لیکن اصل میں اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر. جس طرح حضور نے حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ الحق کو ینطق علی لسان عمر, کہ اللہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر, ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی زبان کو حاصل ہو جاتی ہے, جو وہ کہتا ہے ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. تو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کی منہ سے جو لفظ بھی نکل جائے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے خاص آیات اور حدیث کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر رابطہ نہ ہو, پروفیشنل کام ہو, دکانداری چلانی ہو, پیسے لے کر تویز دینے ہوں اور دم پھونک کر کے تو میری بہن میری فلاں تمہارے یہ شفا ہو جائے گی, اللہ دیے کر دے گا, اللہ تو کرتا ہی ہے, ہم کہیں نہ کہیں. میں خود ایک پیر ہوں, ماشاءاللہ, ہم بھی ساری دن ہوتے دعا ہی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, حاجت روائی تو وہ کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب مجھے 6 مہینے ہو گئے آپ سے دعا کرواتے کرواتے, تو آپ میری حاجت پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا حاجت روا میں نہیں ہوں, پاگل کے بچے, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو مجھے حاجت روا سمجھ کر آ رہا ہے؟ حاجت روا تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے. میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ اپنے مرتبے پر ہے, جہاں تک ہے اس کا ہر کوئی محتاج ہے. تو یہ آپ کرنا کہ آپ کسی کے پاس جائیں, جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی, یہ مشکل ہے, ناممکن ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں دعا ہے, دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں, وہ ایک خاص قبولیت کا, یہ پروفیشنل نہیں
کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈرو, ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے. ایسے جاہل پیر بھی ہیں, سمجھ آئی نا, لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے. اب ہم شریعت پڑھے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے, ہم کہاں جائیں؟ ہم قرآن کو مانیں, سنت کو مانیں, یا ان لوگوں کے ڈھکوسلوں کو مانیں؟ صحیح بات. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں, میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں. اچھا کوئی شخص کہتا ہے جی آپ کے پاس, مثلا مجھے کہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ کیا کریں گے؟ چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے, کوئی مجھے دم ڈال دے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, دو ہفتے ہوں, کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دیں, جو میں خود پیر ہوں, مجھے شفا کلی حاصل ہو جائے, میری اور ایک دو تکلیفیں ہیں وہ پوری ہو جائیں, میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. کوئی کرے. عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی, دیکھو نا ایک پیر ہے, پیر ایک چیلنج کر رہا ہے, کرو, اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو. صحیح ہے جی. تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں, اس کو کوئی پوچھتا نہیں, جا کر سلام کوئی نہیں دیتا, پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے, اس کے پاس میں شاید جاؤں تو وہ میرے لیے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں, اس پر تو مجھے امید ہے. لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا بیٹھی ہے, میں خود چمک دمک کا آدمی ہوں. یہ اپنا حضرت صاحب, یہ اسپریچل ہیلنگ جو غیر مسلم کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی عیسائی ہو رہے ہیں یا مختلف مسالک کی طرف رجوع کر رہے ہیں. جو اسپریچل ہیلنگ چل رہی ہے دنیا میں, کرسچن کرتے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں, تو مسلمانوں میں اس کا کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے یہ ان کا مقابلہ, یعنی وہ بھی روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں, ہاں, اس کو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور کس طریقے سے اپنی روحانیت کو ان پہ واضح کریں گے اور انہیں موٹیویٹ کریں گے, اس کے بارے میں آپ فرمائیں. کیا روحانیت جو ہے نا جی, اب دیکھیں نا, یا تصوف, ہم اہل تصوف ہیں, اسلامی تصوف سے آپ بھی وابستہ ہیں اور بہت بڑی اعلیٰ روحانی ہستی حضرت پیر گولڑا شریف, گدی نشین پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی روحانی ہستی رہے ہیں آپ, اور آپ کا پورا سسٹم جو ہے آپ نے غیر مسلموں کو بھی منوایا, اور اب آپ ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو موٹیویٹ کر سکیں یا مسلمان کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ جو سوال کر رہے ہیں, میرے دادا پردادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ڈی سی انگریز گیا اس زمانے میں, تو ان کے ساتھ میم بھی تھی. اب دیکھیں اس نے کہا کہ بھائی آپ, آخری دور تھا اس وقت پیر صاحب کا, یہ سن 32 یا 33 کی بات ہے, تو انہوں نے کہا, میم نے بھائی پوچھا یہ جو مین ہے یہ اس سے پوچھے بھائی آپ لوگ وہ دعا کرا رہے تھے نا ان سے, تو یہ بھائی جو کچھ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اللہ مان لیتا ہے اس کی؟ میرے دادا کے متعلق میم نے کہا. تو پیر صاحب چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے, انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے, ان کو اپنی زبان میں سمجھایا گیا, تو انہوں نے جواب دیا, دیکھیں یہ میرے پردادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے یہ جواب ہے, یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. پیر صاحب اور کوئی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں, میں ہوتا کوئی اور ہوتے تو ہم نے کیا کیا ہانکتے وہاں, لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال نادان بچوں کی ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں یہ میرے حق میں نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے, یہ اللہ جانتا ہے. ہم نے کہا ہمیں یا اللہ فلاں چیز دے دے, ہمیں اس کا انجام تو پتہ نہیں, ہم نے مانگ تو لی, لیکن مالک جانتا ہے کہ اس کے حق میں کل یہ نفع مند نہیں ہوگی, اللہ نہیں دے گا. جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بچہ ہے, بچہ وہ انگار کی طرف لپکتا ہے, ادھر اس کے ساتھ ایک لال بھی رکھا ہوا ہے, ادھر لپکتا ہے. اب بچے کو پتہ نہیں میں نے انگارہ اٹھانا ہے یا وہ لال اٹھانا ہے, وہ بھی سرخ ہے یہ بھی سرخ ہے, تو اب وہ لال کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے انگارے کی طرف اٹھائے گا, تو اس کا ہاتھ جل جانے کا جو اندیشہ ہے یہ بچے کو پتہ نہیں ہے, اس کا باپ یا ماں پکڑ لے گی, چاہے وہ روتا رہے, وہ کہے گا میں یہی اٹھاؤں گا, وہ نہیں اٹھانے دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق انہو کان ظلوما جہولا, یہی جو انسان تو ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم اور جاہل تھا.
تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارا کام ہے بچوں کی طرح رونا اور گڑ گڑانا اور مالک سے مانگتے رہنا. وہ چونکہ نتائج کو جانتا ہے اس لیے وہ چیز جو ہمارے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پیر ہوں تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ مان ہی لے گا, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے. اس نے نہیں, یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس میم کو جواب دیا. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب گرمی بہت ہے, اب آپ دعا کریں کہ بارش ہو. اب دیکھیں ان کی جو شریعت کا وہ حضور کی رحمت اور دوسرے اقوام کو بھی ساتھ ملانا, یہ ایک. تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. اس نے کہا میں مسلم نہیں. اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا, گاڈ کو تو مانتی ہے نا, آپ ہاتھ اٹھائیں. آپ کا خالق بھی وہ ہے, آپ کو بھی وہی دیتا ہے, مجھے بھی وہی دیتا ہے, میری بھی وہی سنتا ہے, آپ کی بھی وہی سنتا ہے. میم اور صاحب کو بھی کہے آپ ہاتھ اٹھائیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے بارش مانگی. ابھی جو انہوں نے خیمہ لگایا تھا 1 میل گولڈا شریف سے دور, وہاں پہنچے نہیں تھے کہ بارش آ گئی. ماشاءاللہ 3 دن کھل کر برسی, اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی, وہ تو ساری ندیاں اتنیاں بہ گئی. تو پھر اس میم نے پیر صاحب کو کہلوا کر بھیجا کہ پیر مہر علی شاہ سے کہو کہ گارڈ سے عرض کرے اب خدا کے لیے بارش اللہ روک دے کہ ہم ڈوب چلے ہیں. دیکھو ان کو بھی پیر صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا. وہ آپ کے سوال کا جواب کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ شریک کریں کہ وہ بھی اللہ ان پر بھی کہ کوئی عمل ان کا اگر اس کی بے نیاز ذات ہے پسند ہو تو وہ کرم فرما سکتا ہے, کوئی ایسی بات. حضور عرض یہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ بھی معتقد ہیں وہ درباروں پہ, درگاہوں پہ, مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں, جن میں سینکڑوں لاکھوں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اور خواتین جب جاتی ہیں, یوں تو مرد حضرات بھی شامل ہیں, لیکن خواتین سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہیں باقاعدہ قبروں کو, اور مانگنا یوں شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ہی نے دینا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح طریقہ کار مانگنے کا درگاہ پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے, اور خواتین کا درگاہوں مزاروں پہ جانا کس حد تک واجب ہے, کس حد تک معقول ہے؟ بڑا اہم اور بڑا سینسٹیو آپ نے سوال کیا ہے, حساس. اس کے متعلق بڑی بڑی کتب میں موجود ہے اس کا جواب, اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے کتابوں میں بھی اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ کسی, پہلے تو یہ ہے کہ آپ, طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں, کوئی بھی ہو, تو وہاں آپ قبلہ رو کھڑے, اس کے چہرے کی طرف کھڑے ہوں میت کے, تو وہاں آپ پہلے قرآن شریف پڑھیں, پھر ہاتھ اٹھائیں, پھر اللہ سے مانگیں اس کی مغفرت بھی جو دفن ہے, اس کے درجات میں. اگر کوئی مثلا داتا صاحب ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, غوث پاک ہیں, بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, آپ کہتے ہیں جناب ہمیں انہیں ہماری دعا کی کیا ضرورت, نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہاں دیکھیں نا مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ زائرین کو دیکھتے ہیں جناب کون صاحب ہمیں ملے گا, کون نذرانہ پیش کرے گا, یہ آئے گا, تو وہ اندر سے میت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آیا ہے جو ہمارے لیے قرآن پڑھے گا, جو تلاوت کرے گا, جو اس جہان میں ہمیں پہنچائے گا. ہمارے مجاوروں کو پیسے تو دے دیے لیکن ہمیں کیا دیں گے؟ صحیح. تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں, مدارج جن کے درجات بلند کریں, اس کی بارگاہ میں عرض کریں, پھر اللہ سے مانگیں. صحیح. اور چومنا بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے چومنا کی عوام کو منع کیا ہے کہ قبروں کو نہ چوما کریں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, مولانا فاضل بریلوی, احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے. صحیح. تو اگر کوئی محبت میں چوم لیتا ہے تو اتنا بڑا کوئی شرک بھی نہیں ہے, کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. تو سجدہ جہاں تک بات ہے, جو اسلامی مثلا ہماری درگاہ ہے گولڈا شریف میں, بحمداللہ کوئی آپ کو سجدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہم عورتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے مزار میں. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو جانے ہی نہیں دیتے. پھر یہ ہے کہ مرادیں جو مانگتی ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اپنے خطابات میں, میرے خطابات وہاں ملتے ہیں. صحیح. تو وہاں یہی میں کہتا ہوں کہ مانگو اللہ سے, مرادیں اللہ دیتا ہے, کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی پیر نہیں دے سکتا. پیر دعا کر سکتا ہے, وہ بھی مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور آج کل میں اپنی بات کرتا ہوں, اور میں کسی پیر کی نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, کئی لاکھوں لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اور یہی ہوتا ہے کہ مالک ان کی سنیں تو ہماری بھی سن لے, میری کچھ فریادیں بھی ہیں, میں بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے, میں بھی تیرا محتاج ہوں. اب یہ تو نہیں ہوں کہ میں ان سب پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ان کا سب کا بڑا میں ہوں, مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیونکہ یہ پیروں کے ساتھ صرف دعا مخصوص نہیں ہے کہ پیر صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں جناب صرف پیر صاحب ہی ٹھیکیدار ہیں، پیر صاحب دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو کسی کھاتے میں نہ رکھے، ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لی. اجیب دعوت الداع اذا دعان ہے، یہاں داعن جو ہے یہ مطلق ہے کہ کوئی اینی باڈی، کوئی بندہ بھی ہو، وہ مجھے پکارے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کسی منزل پہ بھی اپنے لفظوں میں، رام میں، گاڈ میں، کسی طرح پکارے تو میں اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کا سنتا ہوں. اور یہ کائنات جتنی ہیں، شرات الارض ہیں، چیمٹیاں ہیں، یہ مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ پیر صاحب دیتے ہیں، مولوی صاحب دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ وہی رزاق ذو القوت المتین ہے جو دے رہا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہی بنیاد ہے تصوف کی، یہ صوفیاء کا منشور ہے جو انبیاء کے منشور کا ایک عکس ہے. اور اس سے ہٹ کر زندقہ ہے، بے دینی ہے، کوئی تصوف نہیں ہے، سب جھوٹ ہے اور یہ سب فراڈ ہیں. یہ اپنا حضرت صاحب، یہ تصوف سے جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یا جسے بیعت کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں گے کہ یہ جی ہاں، اس سوال کا جواب یقیناً ہم پیر صاحب سے دریافت کریں گے. پروگرام میں اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، بہت ہی مستند معلومات کا تبادلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے بات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین، دوبارہ سے اپنے پروگرام کا پھر سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. ویسٹ اینڈ ٹاؤن پروگرام میں حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، پیر نصیر الدین گیلانی صاحب، سجادہ نشین آف کھروڑا شریف. اور میں پھر سے گزارش کروں گا حضرت صاحب سے کہ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف پیران عظام کی بیعت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلے پیر صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ کار، یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا تصوف میں؟ اہل تصوف جو لوگ ہوتے ہیں، صوفیہ کرام یا بزرگان عظام، یہ جو بیعت لیتے ہیں، بیعت کے بعد پھر سے کسی اور جگہ بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرمائیں کیا؟ شکریہ رانا صاحب. اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ بیعت کا یہ ہے کہ یہ بیعت نہ واجب ہے نہ فرض ہے کہ آپ نے بیعت کرنی ہے، کہ آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں معاذ اللہ یا دارِ اسلام سے خارج ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مرید نہیں ہے کسی کے، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اپنے عقیدے ٹھیک رکھیں اللہ اور رسول کے ساتھ، اور اپنا دنیا سے وقت گزاریں اور جائیں، تشریف لے جائیں، تو کوئی ایسی بات نہیں. اب حضرت صاحب کال بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور ہم ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے تاکہ اس پروگرام جو کو بات مزید کرنی ہے ہم نے وہ ساتھ پھر کریں گے اس کال کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. میرا خیال ہے کہ کالر کا رابطہ ہم سے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی پیر صاحب سے نامطمئن ہیں کہ وقتی طور پر آپ متاثر ہوئے، لیکن کسی کی کہی سنی کی بات پر نہیں، ذاتی طور پر آپ اگر اس سے کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے سمجھیے شریعت کے خلاف ہے تو آپ ان سے پوچھیں. اگر وہ معقول جواب نہیں دے سکے یا آپ کی کوئی ظاہری ان کی شریعت کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، ان کی شکل شبات میں کوئی ماڈرن ہیں بالکل ہی ہیں جی، کوئی ایسی بات ہے تو آپ ان سے بیعت توڑ سکتے ہیں. جہاں آپ کا جی چاہے بیعت کریں، کوئی بیعت کو فرض واجب تو نہیں ہے. اگر میں ایک صاحب پوچھنے لگے، میں نے کہا یار طلاق ہو جائے تو وہ عورت اور جگہ نکاح کر سکتی ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے، تو ایک مرید دوسری جگہ بیعت نہیں کر سکتا؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے. جہاں آپ یعنی بیعت کرنا چاہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں کہیں، لیکن یہ سلسلہ نہ ہونا کہ پھر اس سے چلیں پھر آگے چلیں. وہ ایک گستاخ شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مرض گستاخ تجھ کو کیسا پیدا ہو گیا، جس کی صورت اچھی دیکھی اس پہ شیدا ہو گیا. یہ تو نہیں نا پیر صاحب ایک اور آ گئے، پھر اس کے بعد ایک اور آ گئے، پھر یہ ایک سلسلہ ہی چل پڑے. یہ نہیں، دوسرے پر بریک لگانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر پیر پکڑنا چاہیے. اس میں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں پیرس سے صوفی عارف عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. رانا صاحب ایک شعر عرض کرنا ہے. جی فرمائیں. الفاؤ زیارتاں کرو سارے سونے کیتا ہے بلیک برنڈیرا رب کیتا سبب جے واہ ویکھو ملک لیاقت دا لگا ہے ترن بیڑا غوث پاک دی دیاں میں نیاز سارے پیرس وال جے کدی او کرن پھیرا. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. اور بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نویں زندگی عارف نو رب بخشی او دے ہجر وچ لگا سی مرن جیڑا. جی تھینک یو جی، بہت مہربانی. حضور ہم تصوف کے منازل کی جب بات کرتے ہیں تو بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. تصوف کے مختلف منازل ہیں جو طے کرنا ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور میں جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے پیر ایسے بھی ہیں جو کہ دکانیں چمکانے کے لیے اپنا کام جاری رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز بھی معاف ہے، ہمیں روزہ بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں چیز بھی معاف کر دی ہے، ہم تارک الدنیا ہو گئے ہیں، دنیا سے الگ ہو کر کے ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے اور بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فرمائیے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے قطع تعلقی اختیار کر کے تصوف کی منازل کو کیوں کر طے کیا جا سکتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ شکریہ. آپ نے بڑا اہم اور بڑا عمیق سوال کیا ہے. یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے، لیکن میں سمیٹوں گا مختصر لفظوں میں. ایک تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا بیدل ہمارا ایک بہت بڑا صوفی شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ رہی دز عمل تجرد ہم رشتہ دارت قفائے سوزن ہا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مجرد زندگی گزارا ہوں، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سوئی ہے، مجرد کہتے ہیں چھڑے چھان کو، بالکل ننگا. سوئی ننگی ہوتی ہے، اس پر کپڑا تو نہیں ہوتا ہے، کپڑے کو سیتی ہے لیکن خود ننگی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ سوئی کی طرح جو شخص مجرد زندگی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. وہ دنیا اس کے خیال سے نکل نہیں سکتی. وہ امید دنیا کی نہیں چھوڑ سکتا، امید اس میں ضرور ہوگی. تو اس نے کہا کہ رشتہ دارت کفائے سوزن ہا. جس طرح سوئی بڑا دعویٰ کرتی ہے میں تو مجرد ہوں، میرے دیکھو تمہارے سب کے بدن ہیں، تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے کپڑا نہیں پہنے ہوا، ننگی ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، صرف میرا وجود ہی وجود ہے. تو اس سے کہو کہ یہ جو اتنا لمبا دھاگا پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ لمبی امیدوں کا دھاگا، یہ کس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ تو دنیا کی چیز سے تم چھوٹ تو نہیں سکی. تو جس طرح سوئی لمبے دھاگے سے نہیں چھوٹ سکتی، انسان مجرد دعویٰ کر کے بھی دنیا کی امیدوں سے چھوٹ نہیں سکتا. تو لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے اپنے آقا کی زندگی حیات مبارکہ ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہے، اولیاء کرام کا اور ہمارے لوگوں کا اسوہ حسنہ بالکل ہے وہ اس کے سامنے. اور یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ ذرا مشکل ہے. کسی استاد نے کہا تھا کہ اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، اس حسن برق وش کا دل سوختہ وہی ہے، شولوں سے بھی جو کھیلے دامن کو بھی بچائے. شولوں سے بھی کھیلنا، بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشین ہے. بازار میں بھی بیٹھا ہے اور گوشہ نشین بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہی بازار میں بیٹھ کر بھی تنہائی ہے. اور کئی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر بھی بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو دنیا کی لالچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بظاہر جبہ اور کبہ اور تسبیحیں اور یہ کیا چکر چلتے ہوئے، لیکن اصل میں ان کا ہر لحظہ خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے کہ کیا کوئی اس لپیٹ میں، کوئی چکر میں پھنس نہ جائے، کوئی شاید پھنس جائے آدمی. تو وہ صوفیاء کا لباس پہن کر بھی دنیا کی طرف کہتے ہیں. اگر وقت ہو تو میں آپ کو ایک بہت بڑے صوفی کا شعر سناؤں. وہ کہتا ہے کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وضع بے سوالی را. وہ کہتا ہے کہ تو یہ قناعت پیش آئی ہوشدار کی ہرس غنا دشمن. تو قناعت پیشہ ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ میں بڑا قناعت پسند ہوں، جو اللہ نے دیا اس پر گزارا کرے، لیکن تو ہوشیار رہ کہ یہ تیری جو ہرس ہے نا اندر، یہ تیری استغنا کی دشمن ہے. وہ کہتی ہے دنیا کچھ حاصل کر کہ کمی گاہے ہوس ہا کردہ وضع بے سوالی را.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مانگتے ہیں مانگنے والے وہی ہوتے ہیں. جی. بڑے بڑے مہذب روپ لوگوں نے دھار لیے ہیں کہ مہذب مقامات پر لوگ کر اور مہذب روپ میں بیٹھ کر وہ منگتے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں, اور مہذب یعنی منگتے انہیں کہہ سکتے ہیں, سائل کہہ سکتے ہیں. یہ فٹ پاتھوں پر صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ جدید دور میں لوگوں نے مانگنے کا روپ بھی نیا کر لیا ہے, نئے رنگ سے ڈھنگ سے مانگ رہے ہیں. پتہ ہے پرانے طریقوں پہ لوگ دیتے نہیں ہیں, تو اب اونچے مقام پر بیٹھ کر وہی کام تو وہی ہو رہا ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ جاری رکھیں گے. پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ الحاج محمد اسلم چشتی بارٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میں قبلہ حضور پیر نسیم ملت سے بات کرنا چاہتا ہوں. جا جی. حضور عرض یہ ہے, میری نہیں ہے, یہ من جبلہ احباب بیٹھے ہیں جس میں علماء بھی ہیں, دنیا دار بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قرآن بھی ہیں. ان کا ایک سوال ہے جنہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو گدی نشینی ہے اس کا مقصد کیا باپ کی گدی پر بیٹھ جانا یا آباء و اجداد کی گدی پر بیٹھ ہی جانا ہے, کیا اور بھی کوئی منصب یا ان کا کام یا ان کے ذمہ کوئی اور ڈیوٹی بھی ہے؟ جیسا کہ ایک پیر ہے وہ اپنی باپ کی گدی پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے دنیا سے, دوسرا بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہوتا, لیکن اس میں بھی جو ہے ترامیم یا تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں یو کے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ علماء ہیں, مشائخ ہیں, جن کا کوئی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے, جن کا پیچھے کوئی جی. اچھا, کال کٹ گئی. چشتی صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے, شکریہ. چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ چشتی نظامی بھی ہیں, آپ خود ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں, لیکن مجھ سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک مطالعہ ہے اور میں نے صوفیاء کی جملہ سلاسل کے جو اولیاء ہیں ان کا مطالعہ کیا, ان کی زندگیوں کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ جو گدی پر بیٹھنا یہ کوئی فوم کی گدی نہیں ہے کہ آپ مزار کے قریب بچھا لیں اور اپنے دادا جان یا والد صاحب کے وہاں بیٹھ جائیں اور لوگ ملنے لگیں آپ کو اور آپ پیسے ان سے لیتے رہیں اور وصولی کر کے گھر چلے جائیں, کھائیں پئیں آپ. تو یہ گدی نہیں ہے. گدی اور چیز ہے. گدی یہ ہے کہ جو صاحب مزار وہاں دفن ہے اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے اس کام کو جو شخص باہر لے جا رہا ہے, دنیا میں اس کی اشاعت کر رہا ہے, وہ کام دنیا کو سکھا رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر باپ عالم ہے, دادا عالم ہے تو وہی کام کر رہا ہے, تو وہ گدی نشین ہے. یہ گدی والوں, یہ تو دکاندار بھی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں, پھر دکاندار میں اور مزار پر گدی نشین بیٹھنے والوں میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی دکان پر بیٹھ گئے کہ اگر دکاندار صاحب تھک گئے تو اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, کوئی اہل بھی نہ دیکھا, نہ اہل بھی بٹھا دیا, تو جو سودا دے سکے گا وہ بیٹھے گا. تو یہ کوئی میراث نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے. یہ پراپرٹی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یعنی اس کو حضرت علی کو اس انداز میں اہل بیت کو سامنے لاتے. یہ تو حضور نے اسی لیے اپنی جو ایک پراپرٹی نہیں بنایا اس کو, کہ اگر ورنہ آج دنیا کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو منتخب کیا, صحابہ کو نظر انداز کیا. آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مقام دیا کیونکہ ان کی خدمات تھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس منزل کے وہ مسافر تھے, تو جو قربانیاں صدیق اکبر نے پیش کی ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکا. اس لیے آپ قدر شناس تھے, آپ نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو مقام اول حاصل یعنی عطا فرمایا. یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ حضرت علی المشکل کشا اور اہل بیت جو ہیں وہ معاذ اللہ کو اس مقام کے قابل نہیں تھے, بلکہ آپ نے, یہ تو گھر کے ہی تھے, یہ تو اور کہیں جانا ہی نہیں تھا. آپ نے جو باہر کے لوگ تھے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو جو عطا کیا ہے, یہ ہے گدی نشینی. یہ ہے جس طرح صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گدی پر بیٹھے. تو اگر یہ جہاں فلسفہ موجود ہے وہ گدی نشین ہے. صرف اگر آپ یہ کہیں کہ جو درگاہ کا منتظم ہے, جو جس کے ہاتھ میں لنگر ہے, مثلا سارا کام کرتا ہے, مجلس لگاتا ہے اور کام سارا کچھ کرتا ہے, گدی نے جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے
وہ گدی نشین ہے، تو پھر یہ جتنے آپ کے اوقاف کے منسٹر ہیں یہ سارے پھر ساری درگاہوں کے پاکستان کی گدی نشین تو اس کے اوقاف کے منسٹر ہوئے یا وہاں کے جو سیکٹری ہوئے، یہ گدی نشین ہے۔ تو جب درگاہوں کے اوقاف کے جو عملہ ہے وہ گدی نشین نہیں ہے، حالانکہ انتظام سارا ان کے پاس ہے، تو ایک صرف منتظم جو ہے وہ کسی گدی کا گدی نشین کس طرح بن سکتا ہے؟ وہ ایک منتظم ہے جس طرح اوقاف والے منتظم ہے۔ گدی نشین وہ ہے جو اس صاحب مزار کا مشن چلائے گا، جو اس کے جو تبلیغ ہے، اس کی جو اشاعت ہے، اس کی جو خدمات ہیں، تقریر ہے، تصنیف ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا، وہ چیلنج کرے گا، وہ علم رکھے گا، وہ صلاحیت رکھے گا، چاہے غریب ہو، چاہے اس کو سامنے نہ آنے دیا جائے، چاہے اس کے خلاف جو کچھ کیا جائے۔ آج کل بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ کے پاکستان میں کہ جو اصل چہرے ہیں وہ پیچھے ہیں، جو سامنے ہیں وہ اور ہیں۔ تو اس لیے یہ معیار اور ہے۔ میرا خیال ہے آپ میرے سوال سے مطمئن ہو گئے، جواب سے مطمئن ہو گئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، قطع کلامی کو معافی، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام جی اجی ماسٹر محمد حسین ہے۔ میں صلوات عرض کرنا پیر صاحب دی خدمت چادری دینی جی جی پیر صاحب دے نال گل کرا دیو جی، میں بول رہا ہوں، گل کرو جی۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خیریت ہے؟ بڑی مہربانی آپ دا سرکار کے تساں ایک کرم فرمایا ہے جی جی کہ جڑے لوگ آپ تک رسائی نہیں کر سکنے کم از کم زیارت تے ٹیلی ویژن کے ذریعے کر لو، جی جی، تے یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان جی ہے۔ بڑی مہربانی۔ تے آپ تے بڑے ناڈر ہستی ہیں، لیکن تھوڑا ڈر لگن لگے جس طرح تساں بہت سچیاں گلاں کر دیو، کوئی پیر ہورا کچھ تساں پر ناراض ہی نہ ہو جاوے۔ وہ میرے تے دعا کرو میرا اللہ ناراض نہ ہوئے جس میں نو پیدا کیتا ہے، تے پیر حضرات جڑے او ناراض ہو سی، وہ ناراض ہو گیا جناب جو بیمار ہوگا، جس میں یہ مرض ہوں گے، تو جس میں یہ مرض نہیں ہے ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ تو خوش ہوں گے۔ سبحان جتنے اللہ۔ پیر حضرات ہیں، وہ جو صحیح پیر ہیں وہ میرے ساتھ بھائی ہیں، میرے بازو بنیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک کر رہا ہے، اور جو فراڈی ہیں، جو جعلی ہیں، ان سے باخبر کرنا ہمارا فرض ہے۔ میرے دادا نے اپنے دور میں حق بیان کیا، اور ہم خانقاہوں والے حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم حق نہ بیان کریں تو ہم ساری عمر یہاں تو پاؤنڈ بھی لے لیں گے، پیسے بھی لے لیں گے، وہ تو اللہ ہمیں ویسے بھی دیتا ہے، تو فراڈ کر کے کیوں ہم لیں؟ ماشاءاللہ۔ اب میں آیا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں مجھے لوگ پیسے نہیں دیتے؟ اللہ کا فضل ہے، مجھے دیتے ہیں، اور شاید ان سے زیادہ دیتے ہوں، لیکن میں نے کوئی کسی سے فراڈ نہیں کیا۔ کسی سے میں نے یہ نہیں کہا جناب میں تمہیں یہ طویل لکھ کر دے رہا ہوں، تمہاری حاجت جاؤ پوری ہوگی، اللہ کی طبیعت ہے یا نہیں ہے، بہرحال پوری ہوگی، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا تم، سمجھ آئی نا؟ اور کوئی کسی کو ہم نے لارا نہیں لگایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ عرض کر دیتے ہیں مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، یہ بھی تیرا بندہ ہے، یہ مجھے اچھا سمجھ کے آیا ہے، میں تو یعنی گناہگار سیاکار ہوں، تو مجھے بہتر جانتا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں اپنا چہرہ بھی لا سکوں، لیکن اس کو میں اب کیا جواب دوں؟ اس کی جو التجا ہے، اس نے مجھے اچھا سمجھا ہے، تو میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اس کو قبول فرما، میری فلاں حاجت بھی پوری فرما، اس کی بھی پوری فرما۔ یہ میرا دادا بھی کہتا آیا، پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت بابو جی، میرے والد سب یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، اور میں اپنی نسل کو بھی یہی تلقین کروں گا۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی انبیاء کا دستور ہے، یہی ان کا منشور ہے۔ بہتر، اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ساتھ ہے کال۔ السلام علیکم۔ میں برمنگھم سے بات کر رہا تھا، پیر صاحب سے کویسچن کرنا تھا۔ کویسچن یہ تھا کہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ سید اور نان سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور اس کے علاوہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ اندر کئی پروگرام ہم دیکھتے ہیں۔ بڑا یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ میرا اسی موضوع پر بڑا اختلاف بھی چلتا رہا 20-25 سال سے، بلکہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو ایک شرف نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سادات کا شرف ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ صفات کی حیثیت سے بھی اللہ عطا فرمائے، صرف خون کی حیثیت نہیں بلکہ حسب اور نسب کی وجہ سے بھی۔ حسب تو خون، نسب تو خون ہوا، حسب صفات ہیں، اللہ صفات بھی دے اور نسبت بھی دے خون کی، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی صاحبزادی کا خاندان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں
جو محرم جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے. قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہو جائے، اور وہ اگر خود راضی ہے، اس کے اولیاء بھی راضی ہیں، اور اگر اولیاء نہیں بھی راضی اور خود وہ راضی ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ اپنے نکاح کا خود حق رکھتی ہے، وہ کر سکتی ہے. شرعن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے سادات کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں ہی رشتہ کریں، اور بہتر ہے کہ اپنے خاندان سے باہر نہ کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرعن رشتہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب فراڈ ہے. شریعت میں بھی جانتا ہوں، اور میں ایک سید گھرانے کا فرد ہوں، لیکن میں نسب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں. نسب نیچے ہے، قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے. ہم سب برابر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر سادات کو، سیدات کو، سید زادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں، اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہیں. وہ نسب ثابت ہوگا، حلال ہوگا، اور نکاح جائز ہوگا. اور جو پھر یہ گزارش بھی ہے کہ جو حضرات سادات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں، اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، ہم سید گھرانہ کوئی ہے نہیں، باہر ناجائز ہے، ان کا نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ غلط بات ہے. شریعت میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ہاں، یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے کہ انہوں نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے، کوئی حرام نہیں لکھا. میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، نام و نسب میں میری کتاب کا نام ہے، اس میں پوری بحث کی ہے، اور میں نے اس موضوع پر علماء سے کہا ہے کہ جس شخص کو اس میں شک ہے وہ مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے. میں حاضر ہوں، ٹی وی پر کر سکتا ہے، ویسے بیٹھ کے کر سکتا ہے. جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے، اور اپنی جگہ بیٹھ کر اعتراض کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا. مغویہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لڑکی کو آپ گھسیٹ کے لے جائیں، تو یہ تو توہین ہے ان کی. تو پیر صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ ایک مخصوص استفتاء کی صورت میں ہے، وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے، بار دے نہیں سکتا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ میں اتنے اتنے بڑے اکابر کے جو رشتے ہیں، اتنے اتنے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی جو مائیں ہیں وہ سیدہ ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں. تو ان کی ایک طویل فہرست ہے. اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے، ان کا نسب کیا ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا متعین ہوگی، وہ کیا ہوں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو اتنا ظلم نہ کریں، نسب کے گھمنڈ میں آپ شریعت کو نہ ٹھکرائیں. میں اس پر ایک شعر عرض کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے جتنے بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کے مسائل اور سوالات دریافت کر لیے جائیں اور اس کے بعد اکٹھا ان کو جواب دے دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. پیر صاحب سے بات کر جی ضرور جی ارشاد. جی میں ڈاکٹر امتیاز بول رہا ہوں جی لیڈ سے. قبلہ پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں تشریف لائے اور آپ ہمیں انلائٹن کر رہے ہیں. ہم لوگ بڑے مستفید ہو رہے ہیں. دو چھوٹے سے مسئلے میرے ذہن میں ہیں، اگر آپ اس پہ روشنی فرما دیں. ایک تو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں مسلمانوں پر یہ جو دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے اور یہ جو سوئسائڈ بمنگ ہو رہی ہیں، لوگ اپنے جسم کے ساتھ بم وغیرہ باندھ کے خودکشی کرتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ فنیٹک ان کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا یہ واقعی جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے کیونکہ خودکشی تو حرام ہے؟ اور دوسرا ایک سوال پیر صاحب یہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہ بھی ساتھ ہی عرض کر دوں کہ میرے دیکھنے میں آیا کہ جو بھی آدمی صوم و صلات کا پابند ہو اور ہر وقت اللہ اور رسول کے احکامات میں کوشاں ہو، ایسے ہی لوگ مصیبتوں میں کیوں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ عیش و عشرت کرنے والے اور حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والے بڑی عیاشی کی. ٹھیک ہے، شکریہ شاہ صاحب. آپ نے دونوں سوال بڑے معقول فرمائے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ
یہ بم بلاسٹ کرنا اور یہ جو کچھ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور کی شریعت کے حکم کے نزدیک اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ہمارے فقہا کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہ ناجائز فعل ہے، یہ ممنوع ہے قطعاً، اور اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ کوئی دینی خدمت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شہید ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں۔ اللہ کا راستہ یہ کس طرح ہے کہ آپ ایک حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس فورس نہیں ہے۔ پہلے آپ جس ملک میں جس حکومت میں رہ رہے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں ہیں، ہم جناب صدر مشرف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں مخالف ہو گئے، تو اب ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی کارروائی کریں کہ اب ان کی کوئی پارٹی ہیں وہ اٹھ کے ان کے مقابلے میں آ جائیں۔ آپ ایک منطقی طور پر، لاجکی طور پر گفتگو کریں، ایک منشور پیش کریں، آپ ایک اپنا لوگوں کو سمجھائیں پرامن طور پہ، تو آداب بھی مخالفت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جب کسی حکومت کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی ہتھ کنڈے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ظلم ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ میرا خیال میں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، جو ہمارے ملک میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اور یہاں بھی برطانیہ میں بھی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا کرنے کے ارادے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور انسان کو بحیثیت انسان، وہ جوش نے کہا تھا دوسرے کا احترام کرنا چاہیے کہ اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی جانب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں برمنگھم سے بول رہے ہیں، حاجی رزاق میرا نام ہے۔ میرا بائی پاس ہوا، میرے 4 جو ناڑی تھی انہوں نے نکال دی، تو پیر صاحب کو بولا میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اور میری بیوی بھی بہت سخت بیمار ہے، ہم ادھر آپ کے مزار پر بھی گئے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو اسلام آباد میرا گھر ہے، اور گھر کے اوپر منظر میں جاتے ہیں تو آپ کا مزار نظر آتا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے، تو میرے لیے دعا کریں جناب۔ ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ جی ہاں، اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سر میں نے پیر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی ارشاد۔ پیر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر علم کے یہاں ہمارے مولوی حضرات جو ہیں مشتوں سے نکالے جاتے ہیں، جن کے پاس علم کی بھی ماشاءاللہ خالی ہوتے ہیں، اور وہ بعد میں پیر بن جاتے ہیں، کیا ان کے پاس وہ جو لوگ بیعت کراتے ہیں یہ جائز ہے؟ شکریہ، آپ کا بڑا سوال اہم ہے اور نازک ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے جناب کہ پیر بننے کے لیے آج کل تو خیر کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مخصوص لباس پہن لیں اور کسی انداز میں آپ یا کسی خانقاہ پہ بیٹھ جائیں، یا اس ماحول میں جہاں پیری کا تصور بھی نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ذرا تشریف لائیں نا پاکستان میں، وہاں پیر بن کر دکھائیں نا، وہاں بڑا مشکل ہے پیر بننا، بہت مشکل ہے بچنا بادائے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، یہاں تو بڑی آسان ہے، وہاں تشریف لائے نا، جو پیروں کے مفہوم کو وہاں قوم سمجھتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، وہاں پیر جو پیروں میں نکلے، جو نام بنائے اور کام کرے، خدمت کرے دین کی، وہ پیر ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، بیچارے سادے لوگ ہیں، ان پڑھ اکثریت ہے عورتوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ یاد رکھیں کہ پیر علم کے بغیر کوئی شخص نہیں بن سکتا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم پیر بھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تو آپ 4 کتابیں پڑھ لیں اور پیر ہو گئے، پیری الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے، علم جو ہے وہ پیر کے لیے ضروری ہے، جاہل پیر کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر عالم پیر نہیں ہو سکتا، پیری ایک منزل ہے، ایک عرفان ہے، ایک اجازت خاص ہے، یہ اجازت نہیں جس طرح آج کل کہتے ہیں جناب میں
सूरह मुजम्मल पढ़ूं, सूरह मुदस्सर पढ़ूं, सूरह फातिहा पढ़ूं, इसकी तो अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है। रसूलुल्लाह ने सारा कुरान सारी उम्मत को इजाज़त दे रखी है। तो ये इजाज़तें देना जो है ये पीरी नहीं है। पीरी एक ख़ास मकाम है, उसमें भी और अगर आप कर सकते हैं कुरानों से, जिस तरह हज़रत पीर मेर अली शाह साहब हैं, हज़रत शम्सुल आरिफीन शम्सुद्दीन सियालवी हैं, हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी हैं, और हमारे ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, हज़रत महबूब इलाही हैं, हज़रत गौस पाक हैं। तो ये जो हैं ये बैक वक्त पीर भी हैं और आलिम वक्त भी हैं। तो आलिम होना पीर के लिए ज़रूरी है। जो आलिम नहीं है और जाहिल पीर है उसकी बैत नाजायज़ है, वो बैत नहीं कर सकता। मैं इस पर हज़रत पीर मेर अली शाह साहब का फतवा भी दिखा सकता हूँ कि पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया जो ज़रूरियात दीन और इल्म दीन नहीं रखता वो शख्स बैत करने के काबिल नहीं है, उसकी बैत नाजायज़ है। जो ऐसे लोगों के बैत हुए हैं वो बैत तोड़ सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि बैत तोड़ दें और जहां जी चाहे, जहां दिल उनका ठुके वहां बैत करें। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, सलाम अलैकुम। मैंने पीर साहब से बड़ी जरूरी बात करनी है, अगर 1 सेकंड के लिए करवा दें। जी जरूर। हाँ जी इरशाद, मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर। पीर साहब सलाम अलैकुम, मैं इनामुल्लाह बोल रहा हूँ। मैं अहमदपुर शर्किया दा सर, जिथे तुहाडे चाचा बुजुर्गवार नजीबुल्लाह शाह साहब ने शादी की थी। जी मैं समझ गया जी। हाँ जी गल करो। जी हाँ, तो उत्थे अहमदपुर शर्किया उन्होंने कबीर शाह साहब तुहाडे दादा साहब दे मुरीद सन। तुसी गल करो, सवाल करो। ते मैं अर्ज करना चाहना सर कि बैत के बारे च तुसी मसला कीता है कि बैत जड़ी है ये कोई फर्ज वाजिब नहीं हैगी। जी आप बोलो। असी तो तुहाडे दादा साहब को उन्होंने जड़े सुनैत का तो ये कहते हैं कि तौबा जड़ी है, तौबा हर इंसान मुसलमान ते वाजिब है। जे राह लीला सच्ची तौबा करता है, बैयत एक तौबा दी शक्ल है, ते ओदे वास्ते सुन्नत भी है, वो फर्ज भी है। नहीं ये शक्ल ना बढ़ाओ ना। बैत दा लफ्ज जड़ा कुरान मजीद विच आया है ते इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। बैत का फलसफा ये है कि आप किसी के हाथ में हाथ देते हैं तो बैत का माना है बाहमी मुआहदा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बैत रिजवान के मुतल्लिक जो कुरान मजीद में जिक्र हुआ है, तो युबायिऊन अल्लाह फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फसयोती है अजरन अजीमा। इस पूरी आयत को देखे ना, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, तो इसमें यह है कि जिसने मेरे इस नबी से अहद किया कि मैं जिहाद करूंगा, आपकी फरमाबरदारी करूंगा, ये वो जो जिस बात पर, मसलन औरतों के मुतल्लिक है कि वो झूठ नहीं बोलेंगी, जिना नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, इस पर औरतों ने बैत की जिसका कुरान में भी जिक्र है। तो ये मखसूस उमूर पर बैत करना, हाथ में हाथ देकर वादा लेना है, बैत का यही मफहूम है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हुआ है ना, ये आपने वादा लिया सहाबा से और लोगों से, तो इसकी इक्तिदा को जो समझते हैं कि चूंकि हुजूर ने लिया है, सबसे पहली बात यह है कि ये हुजूर का खासा है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं और मासूम एक गैर मासूम दुनिया से बैत ले सकता है, क्योंकि बैत देने वाले, पेश करने वाले गैर मासूम है, बैत लेने वाला मासूम है। तो उसके बाद जितने हैं वो हम लोग हैं, हम न खुद हम मासूम हैं, न हमारे जो मुरीद हो रहे हैं वो मासूम हैं। इसलिए हजरात बात यह है जो सवाल किया गया है, उसमें बात यह है कि अगर आप इसको सुन्नत या वाजिब या उसका दर्जा देते हैं तो आप फिर मुझे बताएं कि आप अगर सुन्नी हैं तो फिर ज़रूर इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। तो आप बताएं कि इमाम अबू हनीफा किस पीर के मुरीद थे। इमाम मालिक है, अगर मालिकी हैं तो मालिक का नाम बताएं कि मालिक किस पीर के मुरीद थे। इमाम हम्बल किस के मुरीद थे। इमाम शाफी किस शेख के मुरीद थे। और अगर वो मुरीद नहीं थे तो फिर वो आपके नज़दीक तारिक सुन्नत हुए। तो जो तारिक सुन्नत है वो फासिक होता है। तो क्या माज़अल्लाह इन लोगों को आप फासिक समझते हैं?
تو کتنی بڑی عجیب بات ہے. اور ہمارے جو ائمہ ہیں یہ جتنے اپنے امام محمد ہیں, امام ظفر ہیں, اور یہ جتنے فقہاء ہیں ہمارے طحطاوی ہیں, یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں, یہ امام بخاری ہیں, مسلم ہیں, نسائی ہیں اور ابن ماجہ ہیں, یہ کس پیر کے مرید ہیں؟ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں. تو اگر یہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتا پیر مرید ہونا تو یہ لوگ سارے مرید ہوتے, اور اگر آپ کے نزدیک یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے تو پھر یہ سارے تارک سنت تھے. تو پھر تارک سنت کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں بخاری شریف. اگلا کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ہیڈس فیلڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں یا کچھ چیز, یہ شرک میں نہیں ہے؟ اور کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں میں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں اور رسم مناتے ہیں, یہ سب شرک میں نہیں ہے؟ شکریہ, میں سوال آپ کا سمجھ گیا. میرے بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جانا شرک نہیں ہے, آپ جائیں. حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان سے پہلے جانے سے منع کرتا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. عورتیں بھی جا سکتی ہیں قبرستان میں, مرد بھی جا سکتے ہیں, تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیوں جاتی ہیں وہاں, پچھلے سال بھی میں نے غالباً اس کا جواب دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جناب یہ بڑی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں درگاہوں میں کہ عورتوں اور مردوں کا وہ مکس ایک میلہ ہوتا ہے, وہ دھکے لگتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی کہ وہ بیت اللہ شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, جو ایک مکس مطاف ہے, مکس طواف ہوتا ہے, عورتیں بھی ساتھ گھوم رہی ہیں, مرد بھی شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے. تو آپ نے شاہ عبداللہ سے یا حکومت وقت سے کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک وہاں وہ ساری مخلوط طواف ہوتا ہے. اگر یہ شرعن حرام ہوتا تو پھر عورتوں کا طواف کدھر گیا؟ طواف تو عبادت ہوتا ہے. تو اصل میں ذاتی تقوی چاہیے کہ آپ میں تقوی کتنا ہے. آپ عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر متقی رہیں تو یہ مقام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں, شرم کریں. آپ کی یہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو آپ نظر غلط نہ کریں. اگر آپ کا ایک کندھے سے کندھا بھی مل گیا تو اگر کسی بیٹی کو آپ بیٹی سمجھتے ہیں تو بیٹی اور باپ کا کندھا مل جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر یہ آپ بتا گئے کہ آپ کا طواف کیا, کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرا کسی شانے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ شانہ نہیں ٹکرایا, یا میں مطاف میں جو ہے وہ ویسے ہی پھرتا رہا, کوئی عورت کے ساتھ میرا ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, ہوتا ہے. تو پھر ان سب کے طواف کدھر گئے؟ یہ بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب, ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے, بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے, داتا صاحب سے یہ مانگیں گے, معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا, حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے نظر ہے, باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے, وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ, آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نذرانہ کہتے ہیں پیروں کو, یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا, اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے, وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں, اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں, مہمان آتے ہیں, وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا, غوث پاک سے مانگنا, خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے
फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है जो शरीयत में शिरक है, और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहाँ कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। अगले कॉल की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मेरा नाम अख्तर है जी। जी फरमाइए। मैं मीर अख्तर मेरा नाम है। मैं नसीरुद्दीन साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं मीर अख्तर मेरा नाम है। मैं मुजफ्फराबाद तो मीर मोहम्मद हुसैन साहब का भतीजा। जी जी, शायद तुसी जानते हो। हाँ जी, मैं तुम खुश आमदीद कहना चाहना सर। जी बड़ी मेहरबानी। और दूसरी चीज एक है, मैं तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहना जेड़ा ज़लज़ले दे दौरान तुसाने इंतजाम किया होते और मेरे खानदान की बड़ी तुसाने मदद की थी। चलो जी, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे पीर साहब से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी जी फरमाए, मैं सुन हेलो, रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे तलाक के बारे में एक बात पूछनी है, अगर इजाजत हो तो। जी जी। ऐसे है कि मुझे यहाँ पे मेरे खामन ने कितनी दफा ही कहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो फिर एक दिन उसने मुझे बहुत मारा है और उसने मुझे यूं फिर कहा ऊपर नीचे कोई 6-7 दफा। उसके बाद मैंने उसका घर छोड़ दिया है। उसके बाद लेकिन हमने कुछ मौलाना से पूछा तो कुछ कहते हैं कि हाँ जी तलाक हो गई है, लेकिन कुछ कहते हैं कि तलाक नहीं हुई है क्योंकि कोई आपके पास कोई और गवाह नहीं था। बीबी, बात यह है कि तलाक के सिलसिले में ये जो गैर मुकल्लिद हजरात हैं, जो किसी इमाम को नहीं मानते, ना इमाम अबू हनीफा को, ना मालिक को, ना शाफी को, ना हम्बल को, वो इज्तिहाद के मुनकिर हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए हदीसें ही काफ़ी हैं, बस हम बेहमदिल्लाह इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं और उनके हम कोई रिश्तेदार नहीं हैं या हमारे कोई मामू या चाचा लगते हैं। हमारे उनके इल्म से मुतासर होकर पूरी उम्मत उनकी इक्तदा करती है, समझ आई ना। और उनके खुलूस और मोहब्बत और उनका जो तफक्को का मकाम था, तो उनके नज़दीक और मेरे दादा हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा है अब फतावा मेहरिया में कि 3 मरतबा तलाक देने से 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, फिर हलाले के बग़ैर वो औरत पहले खामद पर जायज़ नहीं होती। रहा ये सवाल जो गैर मुक़ल्लिद हजरात वो करते हैं, वो हज़रत इब्न अब्बास की एक रवायत है कि 3 अगर तलाक दो तो एक वो होती है, वो अगर काबिल कबूल होती तो हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन इमाम अबू हनीफा और बड़े बड़े इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ जैसे लोग जो आजकल के ये जो हजरात हैं, ये उनके जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये वो इस पर ज़रूर इस रवायत को रख कर सामने और ये फतवा देते कि 3 तलाक़ें जो देता है वो एक शुमार होती है, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं है। हमारे फ़ुक़ाए अहनाफ के नज़दीक 3 देने वाला वो 3 वाक़या होती हैं। लिहाजा कोई आप उन लोगों की बातों पर ना जाएं। अगर आप गैर मुक़ल्लिदा हैं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर उसकी सनद पर कोई एतबार नहीं है। तो फिर ऐसा ना हो कि मेल मिलाप में वो फेल जो है वो हराम ना हो और हराम कारी ना होती रहे। इसमें एहतियात करें और मुस्तरद और जय्यद अहनाफ और अहले इल्म से रुजू करें ताकि वो आपको सही मसला बताए। और मैंने मसला आपको बता दिया कि तलाक हो गई है क्योंकि 3 अल्फाज से 3 तलाक़ों से 3 ही वाक़या होती हैं। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइव कॉल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में और पीर साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने मसाइल दरियाफ़्त कर सकते हैं। प्रोग्राम में अब एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, शामिल रहिएगा, साथ रहिएगा। वक्फे के बाद बातचीत जारी रहेगी। आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर प्रोग्राम गेस्ट इन टाउन में। हमारे साथ बहुत से कॉलर्स भी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी यकीनन बात होती रहेगी। आप भी अगर कोई अपना मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं तो आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बिना किसी ताख़ीर के हम बढ़ते हैं पीर साहब की जानिब और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। पीर साहब, सालिक और मजज़ूब। सालिक सौम सलात का पाबंद, अक़ायद का पाबंद, मजज़ूब नीम दीवाना। तो क्या मजज़ूब को सब कुछ माफ़ है,
سالک جو ہے وہ صوم و صلات کا بھی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پیروی کرتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن مجذوب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تصوف کے حوالے سے اس کو سب کچھ معاف ہے۔ اس پہ ہم لوگ بات کریں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے ان کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ بات پیر صاحب سے کر سکتا ہوں جی؟ جی ضرور کیجیے، فرمائیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کے جو ہیں پیروکار ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بزرگوں کے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی چھوٹا سا بھی پیر آتا ہے نا تو اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، کال کرتے ہیں، آپ کو کال نہیں آ رہی، کہاں بہت کال آنی چاہیے، پتہ نہیں کیوں لوگ جو مسئلے مسائل نہیں پوچھ رہے۔ اور اس سے میں گزارش کروں کہ میں نے خود ان سے کہا ہے کہ کال بہت کم آپ بھیجیں تاکہ میں جو جن موضوعات پر اہم اور وقی موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہ کوئی کال ادھر سے بات، کوئی ادھر سے بات، کوئی آئیں بائیں شائیں، وہ تو چلتی رہتی ہے، لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو شریعت اور طریقت کے حوالوں سے جو مستقل اور باضابطہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا مقام کالوں کے سننے سے اونچا ہے۔ ہاں نہیں ایسا ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ مسائل لوگ آپ کو کال کریں۔ جی جی کر رہے ہیں، بہت وہ بریک کیا انہوں نے، وہ روکا ہوا ہے۔ میرے گھٹنے میں بھی درد ہے، دعا کیجیے۔ میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، بڑی نوازش۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ سوال میں سمجھ سالک اور مجذوب کے حوالے سے بات یہ ہے جی کہ جس کی عقل ظاہری جو ہے نا وہ سلامت ہو، اس پر شریعت کی تکلیف ہوتی ہے، مکلف ہوتا ہے وہ، جس پر نہیں ہے وہ اس پر تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو سالک ہے اور سالک پھر مجذوب ہے، اس کے ساتھ ایک جذب کی کیفیت بھی ہے، تو سالک بھی ہے۔ دیکھیں نا کہتا ہے بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزل ہا، خواجہ حافظ فرماتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جو سالک ہے اس کا مقام، جس طرح ہمارے مشائخ اعظام ہیں، بڑے بڑے حضرت معین الدین اجمیری ہیں، غوث پاک ہیں، یہ سالک ہیں، شریعت اور طریقت کے مجمع البحرین ہیں، دو سمندروں کے جامع ہیں، تو ان کی وہ مجذوب شوب یہ بہت نیچے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت نیچے ہوتا ہے، ان کا مقام، یہ تو شہنشاہ ہے نا، جی 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 ٹھیک ہے نا، یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ عرض یہ ہے کہ بہت سی روایات ہیں بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے کروڑوں انسان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے، جس میں سے ایک طریقہ محفل سماع کا قوالی کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ چونکہ شعر و شاعری سے بھی آپ کا شغف ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مختلف سازوں کی مدد سے پڑھا جاتا ہے، اس میں ساز بجائے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارے دیکھنے میں آیا کہ جو اس کی جو ٹیون ہے وہ گانوں کی طرز پہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے محترمہ۔ میں نے پیر صاحب سے ایک بات کرنی ہے۔ جی جی فرمائیں۔ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کے شوہر نے فون پر طلاق دی ہے، لیکن کوئی گواہیوں کے سامنے نہیں طلاق دی۔ طلاق وہ جائز ہے؟ اب 3 بار اس نے طلاق دے دی فون پر اور کسی اور نے سنا نہیں ہو۔ اصل میں جی فون پر ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی بات نہیں ہوتی، فون پر ایسی میرا خیال ہے ایسی بات جو ہے وہ طلاق نہیں چلے گی سامنے، کیونکہ فون پر آپ کسی کو کہہ دیں بینک والے کو کہ میں فلاں آدمی بھیج رہا ہوں تو آپ اس کو پیسے دے دیں، کوئی بینک دے دے گا پیسے؟ اس طرح تو کوئی نہیں دیتا نا، ہر فون کی چیز معتبر نہیں ہوتی، تو کوئی آواز بدلا کر بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، کوئی اور غلط بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح میرے خیال میں نہیں ہوتی۔ آپ بہرحال اپنے متعلقہ کسی آدمی سے پوچھ لیں مزید، وہ کتاب دیکھ کر شاید فقہ میں کوئی اس کی جزی موجود ہو تو آپ ان سے رجوع کر لیں۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو سالک کا وہ فرمایا ہے، تو اس میں آپ کو 1-2 اپنی رباعیاں سناتا ہوں اسی تصوف کے بارے میں، اور ہمارے بھائی جو مختلف خانقاہی حوالوں سے، یہ میری ایک کتاب ہے رنگ نظام۔ رنگ نظام یہ گوڑا شریف سے بھی دستیاب ہے اور لاہور میں بھی اپنے کرم شاہ صاحب کے وہ دکان پہ بھی وہاں بھی ہے، تو وہاں ملتی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک میں رباعی آپ کو 2 سناتا ہوں کہ خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک، خاموش گدائی کا یہ نقشہ کب تک،
लूटोगे तुम इस आड़ में दुनिया कब तक, खामोश गदाई का ये नक्शा कब तक, लूटोगे तुम इस आड़ में दुनिया कब तक, कुछ अपनी सिफात व जात पर भी इरशाद, अजदाद की अजमतों का चर्चा कब तक। को अपने बारे में भी बताओ, मेरे बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, हैं जी, सिर्फ उनकी कमाइयां खा रहे हैं। मतलब है कि खुद भी बताओ तुम क्या हो, कुछ भी नहीं। अर्ज किया है कि कब्रों के मुजावर ये पीरी नहीं है, कब्रों की मुजावरी पीरी नहीं है, रसूलुल्लाह की शरीयत और मसनद पर इत्तिबा पर बैठकर जो चलना है वो पीरी है। अर्ज किया है कि रस्म बैत को दस्तगीरी समझे, गद्दी पर बैठना फकीरी समझे, पीरी की हकीकत को न समझे कुछ पीर, पीरी की हकीकत को न समझे कुछ पीर, कब्रों की मुजावरी को पीरी समझे, कब्रों की मुजावरी को पीरी समझे, ये पीरी नहीं है। अर्ज किया है कि ए शेख, एक होती है औलिया अल्लाह की तस्बीह है जी, वो तस्बीह का मकाम बड़ा ऊंचा है। एक तस्बीह होती है आजकल की जिसमें सारा चक्कर ही होता है। वो मेरा एक शेर था कि मशाइख, मौलवी, हुफ्फाज, मुफ्ती हैं जी, और कारी, ये अक्सर ये सब बरतानिया जाते हैं नजराने के चक्कर में। ये मेरा एक शेर था, गजल का शेर था। तो मतलब है कि ये चक्कर जो है ना, तो ये सारे लोग जाते हैं। अब किसी के मुताल्लिक हम भी आए हुए हैं, अब कोई शक है कि भाई आप किस चक्कर में आए हुए हैं, हम इस चक्कर में नहीं आए, हमारे पास तो इतना चक्कर है कि वहां भी चक्कर ये चकराता हुआ वहां गोड़ले भी लोग पहुंच जाते हैं। हम ना भी आए तो हमारे नजराने वहां लोग हमें वहां भी देते हैं आकर, हम इस चक्कर में नहीं आए। लेकिन ये है कि जरा मुल्क देखने के लिए, अब आपको मिलने के लिए आए हैं। तो अर्ज किया है कि कुछ तस्बीहें होती हैं मकर और फरेब के लिए, पढ़ता उसमें कुछ भी नहीं है, होता भी कुछ भी नहीं है। उनके लिए मैंने कहा है कि ऐ शेख, ये ज़ुहद खुद नुमा कुछ भी नहीं, ये मकर, ये शेवा-ए रिया कुछ भी नहीं, दानों का घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब, जो ठक 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 चली जा रही है और पढ़ते नहीं है, बातें उधर कर रहे हैं, ठक 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 ठक। दानों का घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब, तस्बीह में चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं, तस्बीह में चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं। अब देखें जनाब, मैं आप का एक लफ्ज ले गया कि मुजाविरात, आप कहते हैं कि दुआ इनसे मंगवाएं तो दुआ पूरी हो जाती है। मैंने अर्ज किया कि लगते हैं जो दौलत की हवा के मोहताज, लगते हैं जो दौलत की हवा के मोहताज, रहते हैं जो जायर की अता के मोहताज, रहते हैं जो जायर की अता के मोहताज, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से जो लोग हैं खुद तेरी दुआ के मोहताज, करता है दुआ की इल्तिजा ऐसों से जो लोग हैं खुद तेरी, ये तो खुद मोहताज हैं दुआ के लिए। तो इससे क्या दुआ कराना है तो किसी कामिल को ढूंढ, किसी अल्लाह के मकबूल को ढूंढ, हैं जी। फिर साहब माशाल्लाह एक समा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत शायरी। मेरा ख्याल है कि कॉल्स को शामिल करते हैं, पहले उनके सवालात जितने भी हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, सुन लेते हैं, दरियाफ्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर इकट्ठे मेरा ख्याल है जवाब दे दें, क्योंकि खासी कॉल्स जमा हो गई हैं हमारे पास, उनके मसाइल दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर साहब नाल कोई गुजारिश करना चाहना जी। माशाल्लाह मैंने बहुत अरसा हो गया इत्थे इंग्लैंड दे विच आए हैं, आज पहली दफा सुनिया है भाई पीर साहब जो कर रहे ने गल्लां, माशाल्लाह बहुत अच्छियां और खरियां खरियां गल्लां कर रहे ने, और पता नहीं कि कितने लोगों ने दिल आज इन्होंने दिखाए होने ने, या दुखाए नहीं हो सकते, बहरहाल सच्चे लोग खुश होए, सच्ची बात, फराडी तंग होए ते सच्चे खुश होए। नहीं सच्चे लोग तो थोड़े ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत कम ने ना, इत्थे बकाया जितने ज्यादा है ना। जी हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब आपके कॉल का। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पेरिस से। जी फरमाइए। जी पीर साहब से बात। जी 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 आप बात कीजिए। बात करें।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने फोन किया है कि मेरे घर औलाद नहीं है तो दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी मुल्तजी हूँ, आप खुद भी इल्तिजा करें, अल्लाह ताला आपको आप पर करम फरमाए और चेकअप भी अपना कराएं। अल्लाह ताला कोई अमराज हों तो अल्लाह ताला वो भी शिफा अता फरमाए। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी मैं इरशाद नाम है मेरा। जी जी मैं नेल्सन से बात कर रहा हूँ। जी जी पीर साहब आज नेल्सन जाना है जी, पता नहीं व्हाट टाइम। आएंगे इंशाल्लाह। को पता है व्हाट टाइम जी? जी वक्त बस आ जाएंगे इंशाल्लाह 8-9 बजे तक इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी, शुक्रिया आपका। अगला कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है कॉलर से। बातचीत का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ। बात हो रही थी सालक और मजूब के हवाले से और उसके बाद गुफ्तगू हुई महफिल समा की एक रिवायत के हवाले से। आजकल उस रिवायत को कुछ और रंग दे दिया गया और जब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल हुई और उसके साथ साज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मुख्तलिफ आरा थी इस हवाले से। कुछ लोगों ने कहा सही है, दुरुस्त है, कुछ लोगों ने कहा गलत है। आपका क्या नुक्ता निगाह है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। पहले तो यह जी कि सिमा जो है ये सिमा है बिरादर बेगोयम के चीस्त मगर मुस्तमेरा बेदानम के कीस्त। सादी ने गुलिस्तान में इसका जवाब दे दिया कि मैं सिमा के मुतल्लिक उस वक्त फैसला करूंगा कि जब मैं सुनने के वाले के मुतल्लिक ये तय कर लूं कि ये कौन साहब हैं, कौन साहब, इनकी बिसात क्या है, ये कितने पानी में हैं, इनके यानी हवाला तारुफ क्या है, हुदूद अरबा क्या है। सही। ये बस ये तो नहीं आए बाएं शाएं इधर उधर की कोई चीज़ ही नहीं है हैं जी। तो सिर्फ मजलिस में बैठ के और जिबरीली वो जुब्बे शुब्बे पहन के और पीर बन के सारी दुनिया को दिखाने के लिए एक वैसे भी होता है ना, मजलिस अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए मजलिस लगा ली और पीर साहब दरबार में बैठ गए। सही। तो क्या सिमा के वो काबिल भी हैं? एक शेर पूछो इनसे, किसी सूफी का जामी का शेर का तर्जमा भी कर सकते हैं वो? बड़ा मुश्किल है। बहुत। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसके लिए ज़मान मकान और अखवान की शर्त लगाई कि जगह भी मुतय्यन हो, हम ज़ौक लोग बैठे हों और उसके बाद है कि जगह भी हो, वक्त भी मुकर्रर हो, उसमें दुनिया का ख्याल ना हो, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो और उसमें आप कुछ कोई गाय अगर तो पेश कर सकते हैं। अब सिमा में इख्तिलाफ है कि मज़ामीर जायज़ हैं या नहीं, तो जायज़ हैं हुदूद शरीयत में रहकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इसमें बहुत तंग नज़री दिखाते हैं तो वो उनकी मेरा ख्याल है बहुत सख्ती है, वो ऐसी बात नहीं है। आप हुदूद में रहकर, जहाँ तक ये है कि नई तर्ज़ें जिस तरह आजकल मसला हमारे नात खान हजरात पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी नातें पढ़ते हैं नई तर्ज़े में, ये नूरजहान की फ़िल्म की किसी गाने की तर्ज में, किसी और तर्ज में, तो ये हुजूर की शान के जो नाते हैं उसके ये शान के मुनाफी है। न कवालों को वो तर्ज़ें पढ़नी चाहिए फिल्मों की, न नात खान हजरात को। मैं तो कहता हूँ कि जो नात खान जो कवाल ये नई तर्जों में पढ़े उसको कोई पैसा ना दो, क्योंकि ये भी एक मतलब एक मौसम के लोग हैं, मौसम देख कर आते हैं जिधर भी जाते हैं। तो मकसद जो है वो रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है। माइक बंद हो जाए तो तारीफ खत्म, पैसों की बौछार खत्म हो जाए तो खत्म। तो ये बात नहीं है। आप सुना किसको रहे हैं? आपके मुखातबीन इंसान है या कमली वाला है? माशाअल्लाह। उधर आप कहते हैं जनाब के मक्के शी मदीने शी आवाज जाती है, हमारी तो कमली वाला आका सुन रहा है। तो कमली वाला आका उसके साथ ताल्लुक है जो नीयतों को भी जानता है। जी बेहतर। तो अल्लाह ताला के सामने आप ये भी रखें, मैं भी अपनी नीयत को हाजिर रखूं, मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं भी अपनी नीयत ठीक करके रखूं, मैं भी बंदा रहूं, बंदा बनकर रहूं। और आप मेरे सामीन भी, हमारे उलमा भी, मशाइख भी, और जितने ये कवाल हैं और हुजूर का जो उम्मत का जितने फिरके हैं, इनको ये देखना चाहिए कि जब हुजूर के साथ ये ताल्लुक रखते हैं तो वो समझे कि मालिक नीयतें भी जानता है। तो आप क्या नीयत रखकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं? तो नीयत दुनिया की हो और तमाशा आप फराड अल्लाह रसूल से भी कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ऐसे नहीं होना। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। मैं सॉरी मालिक बोल रहा ब्लैक बन तो जी जी ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। जी जी अर्ज ये है कि मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਮੁਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ
اور غیر لوکاں دے ملک دے وچ اور اس تو علاوہ جتنی سڑکاں یا کاروبار سارے بند ہو جانے نے جس وجہ سے تے کیا سارے مذہب وچ یہ بھی ہے نا کہ میں سنیا جتا کہ میں معافی چاہنا اگر میں کچھ غلط گل کر رہا ہوں تو کہ میں جاننا چاہنا اس سے متعلق کہ کیا یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی گل ہے بزرگوں وہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جڑیاں جتنے لڑکیاں نوجوان جلے نعت خوانی ہوندی ہے سٹیج دے اوپر تے او جڑیاں سامنے بن سن کے آگے بہندیاں تے غیر لوکاں دے سامنے بہ کے نعت خوانی کردیاں نے اور انہوں نے انعامات دیتے جانے نے، کیا یہ بھی جائز ہے کہ بھئی وہ جوان لڑکیاں سٹیجاں تے آ کے جس طرح بن سن کے جس طرح شادیاں تے جاندیاں نے؟ میں سمجھ گیا جی، مہربانی، بڑے اہم سوال ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات ظاہر ہے کہ وہ پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، تو جس خلوص اور محبت سے وہ اپنے آقا کے آمد کے موقع پر جلوس اور جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے پر پابندی لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد شریف کے اس موقع پر اگر ہم دوسرے ممالک میں مثلا پیرس میں، یورپ ممالک میں، جہاں بھی ہیں، اگر مسلمان بھائی اکٹھے ہو کر پرامن طریقے سے جلوس نکالتے ہیں تو یہاں کی جو قومیں ہیں اپنے تہواروں میں بھی تو وہ کرتے ہیں نا سب کچھ، تو جب ان کے لیے اپنے مذہب میں جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہے؟ وہ خسرو نے کہا تھا کہ ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے من قبلہ راست کردم بر سمت کج کو لاہے. تو ہر قوم کا اپنا طریقہ ہے، ہم بھی اپنے آقا کے ماننے والے ہیں، ہمارے بھی ان کی بارگاہ میں پرامن ایک حاضری ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جو عورتیں نعت گاتی ہیں، عورتوں کا اس طرح انداز میں اسٹیج پہ آ کر نعت گانا یہ شرعاً ناجائز ہے. جی اس حوالے سے اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کہ عورت کا جو پردہ ہے مختصراً جاننا چاہوں گا کہ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ چہرہ ڈھانپ لیا جائے، مختلف طبقہ فکر مختلف رائے رکھتے ہیں. وقت مختصر ہے، اس پر مولانا مودودی علیہ رحمت نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے پردہ، اس کو بھی آپ پڑھ لیں. میرے ناظرین اور سامعین جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت تحقیقی انداز میں لکھی ہے، اور ہمارے سیدی صاحب نے بھی شرح مشکات شریف میں، اپنے مسلم شریف میں بھی پردے پر اچھی گفتگو فرمائی ہے. اور جو ابھی شرح وہ قرآن شریف کی لکھ رہے ہیں تو غلام رسول سیدی صاحب، تو انہوں نے بڑی اچھی اس میں بحث فرمائی ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اس پر بحث ہے. یہ بڑی یعنی وقت طلب مسئلہ ہے، یہ 2-4 منٹوں میں ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ ہے کہ پردہ اپنی نظر کا ہے، اپنی نگاہ کا ہے. اگر نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ میں خود پردہ نہیں ہے تو آپ سارے پردے لپیٹ کر بھی بے پردہ ہیں، اور اگر آپ میں خود شرم و حیا ہے تو آپ کو اگر چہرہ سامنے بھی آ گیا تو آپ با پردہ ہیں. مختصر میرا جواب یہی ہے. حضرت صاحب، یہ آپ کوئی مخصوص وظائف جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان فیض و برکات سے مستفید ہو سکیں. جی انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان کا وقت ہے، ہم اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں، جہاں ایک بہت معلوماتی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ پیر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہماری ٹیلی فون لائنز اس وقت اوپن ہیں اور آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر اس وقت موجود ہے. پیر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بلا کسی تاخیر کے جاری ساری رکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے، اور شاعری میں ان کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی پیر صاحب، ہر شاعر اس کے ذہن میں کوئی تخیل ہوتا ہے، کوئی تصور ہوتا ہے، کوئی خیال ہوتا ہے جس کو عملی جامہ پہناتا ہے الفاظ کی شکل میں. کیا وہ پیغام ہے اگر آپ کی ساری شاعری کو پڑھا جائے، سارے کلام کو پڑھا جائے، تو ایک کیا پیغام ہے جس کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی؟ شکریہ. اس میں پیغام تو شاعر کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے، مختلف باتیں ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب غزل
غزل مسلسل بھی ہوتی ہے، اس میں ایک پیغام کی صورت ہوتی ہے، پھر مسدس ہوتا ہے، اس میں نظم اس کو کہتے ہیں، نظم میں ایک مسلسل موضوعات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو انفرادی اشعار ہوتے ہیں ان میں اپنے اپنے مزاج کا ایک شعر ہوتا ہے، اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے. تو مجموعی جو اس کی مرکزی شاعری کی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک درد اور گداز اور ایک ایسی اندر کی کیفیت کو بیان کرنا ہے جو بمشکل لفظوں کے سہارے لوگوں کے سامنے لے جائی جا سکتی ہے. وہ نازک کیفیات ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کیفیات کو الفاظ کے جو اچھے سے اچھا سہارا مل سکے تو اپنی پوری اور قوت اور توانائی سے ان کو سامنے لے جایا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب سننے والوں پر منحصر ہے کہ وہ کس ذوق کے ہیں، ان کی سماعت کتنی ہے، ان کی تعلیم کتنی ہے، ان کا ذوق کتنا ہے، تو یہ اس پر منحصر ہوتا ہے. تو ایک بے ذوق آدمی کے سامنے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شاعری تو بیچاری بہت نیچی چیز ہے. کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کون صاحبہ کہاں سے مخاطب ہیں؟ میں پیر صاحب سے بولنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. آپ بولے، بات کریں، میں سن رہا ہوں. میں یہ آخنا چاہنی سا وہی جی ایک پیر بندہ ہوا ہے، ایک پیر صاحب جس کا نام ہے، نام ہی 22 اور سوائے نام کیسی سید شبیر حسین شاہ جاتنے رہنے والے. تے انہاں ہمارے پر تویز کری تے ہمارے نال شادی کیتی اس نے جی. تو وہ آنے سن وہی اساں پیر ہاں. تو انہاں کی بندے جاتنے والے کاکری والے سارے مننے اتھے انگلینڈ بھی رہی تے واپس لا گیا. تو اس ہمارے پر اتنے سخت تویز کرنا سی جیرے میں بھائی تساں نال پتہ ہو سی وہی کس قسم نے کرنا سی مارے پر باقی باں کے پتہ ہے. اچھا بارہ تے ایک قسم نہ پیر جرا جادو کری تے نال تساں پر جادو کری تے نال تلقات رکھا ہے. پھر وہ کوشش کرے ہماری ماں پیو نی دولت جیڑی مکان شانن ساری جائیداد پاکستان نے شادی کری تے انہاں نے پیچھے کنڈی کاغذ چھپائی تے انہاں نے پیسے سارا کچھ اپنے نام لکھی تے پیر صاحب یہ جے کام کرنے. مائی جی بڑا شکریہ. میں گل سمجھ گئی تھی تساں نہیں. گل اے کہ بڑے افسوس نہیں گل ہے جیڑی گل تساں دسی ہے. بڑا دکھ ہویا ہے سن کے کہ اساں نے شعبے نے لوگ پیر حضرات اگر اے جا کام کرن تے انہاں نے کیا پیری تے کیا بیعت تے کیا تعلق ہے تے جڑا کچھ ایمان تھوڑا جا رہ گیا لوگاں نا اساں نہیں اینا پیریاں مریدیاں تے وہ بھی اکا ہوا ہو گیا ختم ہو گیا سی. تے انہاں اگر وہ سن رہے ہیں تے انہاں بڑا خیال کرنا چاہیے ہے. بڑا ظلم ہے اور طریقت نہیں. اور اللہ دے اگے تسی کہ جواب دے سو یا کہ جواب دے سن. تے مائی جی تسی بس اگر بچ گئے ہو تے بس اللہ تے بھروسہ رکھو. کسی دا تعویذ جادو اثر نہیں کردا. میں اس کیمرے دے ذریعے لوگاں دس رہا کہ او ایک وظیفہ پکاؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے رانا صاحب ہون میرے کو وظیفہ پوچھ رہے اے قرآن شریف دی آیت ہے. اے تسی وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اے آیت پڑھو اور اے آیت پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ جتنا اپنا ذوق ہوئے جتنا طبیعت تے جب تک اثر رہے اے پڑھو. انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تے جڑیاں اللہ تعالیٰ اپنے ساڈے اعمال دی وجہ تو تے اپنی آزمائش دی وجہ تو اساں تے جڑیاں مصیبتاں پانا ہے اس وچ اسی تخفیف تے کٹ کرنے نہیں التجا تا کر سکتے ہیں. لیکن یہ آکھو جے بالکل ختم کر چھوڑے اے گل نہیں ہو سکنی. حضرت صاحب چھوٹا کوئی ذکر بتائیں تو ناظرین کو کوئی چھوٹا بالکل تاکہ بس وہ ذکر ہے جناب کہ جو ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضور پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं सलीम चौधरी अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी पीर साहब से। जी मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। सरकार बड़ी खुशी हुई थोड़ी ज़ियारत करके। जी जी। तो सरकार एक अर्ज सी, बल्कि एक सवाल छोटा अगर इजाजत होवे ते। जी जी फरमाओ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਔਰ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਚਲੋ 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 ਨਿਕਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहना कि तलक जरा मरीद दा और पीर दा किस किस्म दा। मैं समझ गया जनाब, तुसा जेड़े आख्या ना भाई जेड़ा पीरा ने हथे जिन्हां मुरीदा ने नोट तकन उन्हां नोट रखने भाई ये असां आउण दिओ, ते बाकी जेड़ा जिस दे हथे च नोट नहीं उसनूं जाउण दिओ। ते ये तां तुसां पता है जी, फिर जेड़े कारोबारी ज़हन दे पीर होण उन्हां दा ते ये हुंदा है। ते आफरी ने उन्हां मुरीदां ते भी जेड़े हे जे पीरां दे मुरीद हुंदे ने, हे जे लालची पीरां दे जेड़े नोट तक के गल करदे ने ते जेड़े नोट वालियां दी ज़्यादा इज्जत करदे न ते गरीबां तों पुछदे ही नहीं। ये जे पीरां दे मुरीद होने दा क्या फ़ायदा है? ते अल्लाह ताला असां समझ देवे ते हमारा मुद्दा और मकसूद ये है कि हम हुजूर की तालीमात और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर चलें और ऐसे वैसे पीरों फ़कीरों को छोड़ें, और ये अल्लाह के और रसूल से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। जो हमारे हज़रत साहब DM इस्लाम के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक साहब इस्लामिक तसव्वुफ़ के लिए कोशा हैं और उन्होंने ये चैनल खोला है, इस पे तसव्वुफ़ को फ़रोग़ दिया जाए, तो आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? डॉक्टर लियाकत साहब माशाअल्लाह बहुत उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला उनके ज़ौक़ में इजाफ़ा फरमाए। लेकिन इसके साथ इस कैमरे के तवस्सुत से मैं एक गुजारिश भी करूँगा कि वो ख़ालिस तसव्वुफ़ पेश किया जाए जो खालिस हमारे सूफिया और मशाइख सलफ़ का आईनादार हो माशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि जिस सतह पर आपका ये इबलाग का पूरी दुनिया में पहुँचाने का ये निज़ाम है, तो आजकल मैं जिस तरह देख रहा हूँ तो इसमें ये कोई इतना कोई असर अंगेज़ या कोई फ़ायदा मंद नहीं है लोगों के लिए। इससे हमारे लोग जो हैं उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इससे किस तरीके से फ़ायदामंद इस तरह हो सकते हैं कि बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो हमारी औरतें अपने जो मदारिस हैं, अपने जो हम मसलक लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, जिनका अपने आका और मौला से मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, जो गुस्ताख तबका नहीं है, उनसे रब्ता करें। उनके भी जो अच्छे बात करने वाले और जिस शख्स की बात आपके दिल में उतरे लग जाए आपको, उस आदमी से सुने जो आपको अच्छा समझा सकता हो। और ये सिर्फ दम फेरों में और इन चीज़ों में कौम को उलझाए रखना कि ये करो और ये पढ़ते रहो, इसमें मेरा ख्याल है ये नहीं होता, बल्कि आप कुरान शरीफ की आप तलकीन करें। हमारे पीर हजरात को और मशाइख को और उलमा को ये चाहिए कि वो पहले जो सामीन को ये कहें कि पहले आप कुरान की तालीम हासिल करें। कुरान आप समझेंगे तो कुरान का असर आप पर होगा ना, कुरान आप समझते ही नहीं तो कुरान का असर क्या होगा। सब प्रोग्राम के इख्तितामी कुछ लम्हात मैं मुनासिब समझूंगा कि आप अपने जो नातिया अशार हैं एक आध शेर पे ही हमें इक्तिफा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग चले। बहरहाल मैं एक पंजाबी का मिसरा है, वो सुल्तान बहू साहब के बैर में है, अभी उसमें मैं कहा था, वक्त नहीं है, बहरहाल मैं एक सुना देता हूँ आपको कि वैसे मैं अल्लाह के फजल से अरबी फ़ारसी उर्दू में कलाम है मेरा और छपा हुआ भी है, तो उर्दू पंजाबी हजरात के ज़ौक़ के लिए कि ये सुल्तान बाऊ साहब के ज़मीन में उस अंदाज में है कि वहदत दा दरिया जलाली हर कोई जिस थी डरिया हूँ, वहदत दा दरिया जलाली हर कोई जिस थी डरिया हूँ, सिख भरने दी हर दिल विच पर विरलियां भांडा भरिया हूँ।
ਜਿਸ ਵੀ ਗੋਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਸੀਰ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ جو ڈبیا سو تریا ہو. ایک اور بند رحمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ رب دی مثل نہ کوئی داتا جو دیوے بن منگے ہو. رب دی مثل نہ کوئی داتا جو دیوے بن منگے ہو. دخل نصیر نہ دیون دیوے جسنو جس رنگ رنگے ہو. دخل نصیر نہ دیون دیوے جسنو جس رنگ رنگے ہو. جے پچھ بیوے عملاں تائیں کمبن چنگے چنگے ہو. جے پچھ بیوے عملاں تائیں کمبن چنگے چنگے ہو. جے او آ جاوے فضلاں تے کج دیوے لکھ ننگے ہو. جے او آ جاوے فضلاں تے کج دیوے لکھ ننگے ہو. ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ ایک اجتماعی دعا کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ہاتھ اٹھائیں جو حضرات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں جن جن ممالک میں میرے بھائی بہنیں بیٹیاں بزرگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر لیاقت صاحب کے اس ٹی وی کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دعائیہ کلمات کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات، علماء خوش مسلک اور نیک عقائد کو یہاں لانے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی صحیح تصویر سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور پاکستان کے لیے بالخصوص دعا گو ہوں. میں اور آپ سب لوگ بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور حملوں سے محفوظ فرمائے، اور میری بہنیں بھائی بزرگ جو یورپ میں مختلف کنٹریز میں موجود ہیں، ان کی جو نیک تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، وہ سب اپنی آرزوئیں، التجائیں، مرادیں جھولی پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. اللہ تعالیٰ میری بھی مشکلات آسان فرمائے، اور میرے سامعین کی بھی، میرے ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بزرگوں کی، سب کی مشکلیں آسان فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروگرام کے اختتام میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، اپنی مستند آراء سے ہمیں مستفید کیا. ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ملا، اور بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی مستند نشست رہی. بہت شکریہ آپ کا پاکستان سے تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا، جنہوں نے ہمیں سنا، جنہوں نے سیکھا، جنہوں نے سوچا. ہم آپ کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب ابھی تشریف لے جائیں گے یہاں سے نیلسن، ادارہ منہاج القرآن، برنسوک اسٹریٹ، نیلسن، اور 9:30 بجے کے قریب ان کا وہاں پہ خطاب ہوگا. جو لوگ نیلسن سے شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آئندہ کسی پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عامر طفیل اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.